آج ہمارا پہلا سبق ہے۔ آج ہم پہلے سبق کی شروعات کر رہے ہیں۔ تو پہلے سبق میں آپ تمام لوگوں کو یہ مقصد پتہ چلنا چاہیے، یہ دولہا دلہن کورس کیا ہے، یہ کیوں شروع کیا جا رہا ہے، اور امت کے وہ کون سے مسائل ہے جس کی وجہ سے ہم کو یہ سبق اور یہ کورس جو ہے دولہا دلہن کا یہ شروع کرنا پڑا ہے۔ تو دیکھو، سب سے پہلی جو چیز ہے، سب سے پہلی چیز ہم لوگوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نکاح، شادی، یعنی اس دنیا میں بسنے والے انسان، چاہے وہ مسلمان ہو، نان مسلم ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک کے سامنے شادی بیاہ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور یہی وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آج دنیا بڑی پریشان نظر آتی ہے۔ غریب ہو، مالدار ہو، دیندار ہو، بددین ہو، شادی بیاہ کے مسئلے میں ہر آدمی متفکر ہے۔ اور انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ پریشان کن باب یہی سمجھا جاتا ہے۔ غریبوں کا تو پوچھنا ہی کیا ہے، مالداروں کی شادیاں بھی جیسی کچھ ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ان کو جو زحمتیں اٹھانا پڑتی ہے وہی جانتے ہوں گے۔ دیکھو، ایکچوئل میں شادی بیاہ ایک ایسی چیز ہے۔ اب یہاں پہ دو باتیں، ایک طرف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور صحابہ اکرام کی زندگی ہے۔ اگر ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو یہ شادی بیاہ ہمارے لیے ایک دم سمپل عمل ہے۔ اور دوسری طرف دنیا ہے، اور دنیا کے وہ ریت رواج ہے، اور دنیا کے اندر جو پیدا ہوئی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ شادی بیاہ اتنا زیادہ ڈیفیکلٹ ہو چکا ہے، اتنا زیادہ یہ مشکل ہو چکا ہے۔ آج غریب ہو، امیر ہو، دیندار ہو، بے دین ہو، مسلمان ہو، نان مسلم ہو، کسی بھی سماج کا انسان، شادی بیاہ کا جب لفظ آتا ہے نا ہمارے یہاں پہ، ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہوا ہے۔ ابھی میرا جو کل کا سبق تھا کہ لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے جب جاتے ہیں تو کس طریقے کی ہم نے آج فارمالیٹیز بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ ہم نے ایکچوئل میں ایک سادہ عمل، اور شادی اس لیے ضروری ہے کیونکہ بغیر شادی کے ہم جی نہیں سکتے ہیں۔ یہ شادی ہی ہے جس کی وجہ سے دنیا کے اندر جو آج تک خاندان محفوظ ہے، برادریاں محفوظ ہے، اور جو جینیالوجی ہے، یہ جو دنیا کے اندر محفوظ ہے وہ اسی شادی بیاہ کے بندھن کی وجہ سے۔ اگر یہ شادی بیاہ نہیں رہتی تھی تو پھر کیا ہے، کوئی نسل محفوظ نہیں رہتی تھی، انسانوں میں اور کتوں میں اور سوروں میں کوئی فرق نہیں رہتا تھا۔ لیکن چونکہ ہم انسان ہیں اس لیے ہمارے لیے شادی کرنا ضروری ہے، اور شادی سے ہی ہماری جو نسلیں ہیں وہ نسلیں محفوظ رہتی ہیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا، شادی بیاہ کو آج کے زمانے میں لڑکا لڑکی دیکھنے سے لے کر، یعنی لڑکا لڑکی جو ہے وہ دیکھنے سے لے کر تو لڑکی کی رخصتی اور ولیمے تک اتنا زیادہ ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا شادی مطلب شادی کا نام سنتے ہی لوگ ایک دم سے گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مطلب شادی مطلب کیا؟ اب آپ دیکھیے، میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ جیسے میں نے کل آپ کو وہ میرے اسٹوڈنٹ کی مثال دیا جس کو 80,000 روپیہ سیلری ہے، لیکن اس کے رشتے میں بھی اتنے پرابلمس آ رہے ہیں۔ لڑکی اس کو پسند ہے، وہ لڑکی کو پسند ہے، لیکن زبردستی ہم نے جو بیچ میں یہ سارے فارمل رشتہ داروں کو بیچ میں گھسا دیا ہے، ان کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، اس بیچارے کا رشتہ نہیں جم پا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں آج ہم نے کتنا ڈیفیکلٹ بنا دیا شادی بیاہ کے رشتے کو۔ آپ دیکھو، یہ جو ریت رواج یہ سماج کے اندر ہے ہمارے، اس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہمارے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے شادیاں وقت پر نہیں ہو پا رہی۔ اب لڑکا لڑکی کو دیکھنا ایک چھوٹی سی چیز ہے۔ اگر ایک لڑکا ایک لڑکی کو پسند آتا ہے یا لڑکی لڑکے کو پسند آ جاتی ہے تو فوراً ان کی شادی کر کے دے دینا چاہیے۔ مگر ہمارے سماج میں کیا ہو گیا ہے کہ ایک یعنی سب سے بیسک جو چیز ہے، ایک لڑکی کے لیے ایک لڑکا ہے اور لڑکے کے لیے ایک لڑکی ہے، لیکن اسی میں اتنا پرابلم ہو چکا ہے کہ ایک نوجوان میرے پاس یہی آیا، اس کی عمر ہو چکی ہے 45 سال۔ 45 سال مطلب میری ایج سے بھی 2-3 سال اوپر، کیونکہ میری بھی عمر 45 سال نہیں ہے، میرے سے بھی بڑا ہو گیا وہ اب، کیونکہ میرے بچوں کی شادی ہونے والی ہے، لیکن اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ اور وہ آ کے مجھے کہنے لگا، مولانا آپ کے پاس میں کوئی تعویذ ملے گا کیا؟ بولے رشتہ جمنے کے لیے۔ میں بولا بھائی کیوں رشتہ کیوں نہیں جمع آپ کا؟ بولے یار میرے کو لڑکیاں ہی پسند نہیں آ رہی، لڑکی ہی پسند نہیں آ رہی ہے مجھے۔ میں لڑکی کے سلسلے میں فلانے شہر، حیدرآباد، بنگلور اور فلانے گاؤں اور فلانے اتنے گاؤں دیکھا، بولے آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں دبئی اور قطر تک جا چکا ہوں لڑکی دیکھنے کے لیے۔
मगर उसके बावजूद भी मेरा रिश्ता नहीं जम रहा है। अब आप मुझे बताइए, यानी उस इंसान ने इतना मुश्किल बना दिया निकाह को। उसकी उम्र 45 साल हो चुकी है, फिर मैंने उसके सर पे हाथ फेरा तो पूरा टकला हो चुका था उसका, पूरे सर के बालों के रवानगी के आदाब हो चुके थे उसके। मैंने ऐसा प्यार से सर पे हाथ घुमाया उसके, मैं बोला जरा मैं आपके चांद पर थोड़े से हाथ घुमाना चाहता हूं, अब तो पूरी रवानगी के आदाब हो चुके हैं, मुश्किल है। मैं बोला अब तो शादी होना आपकी, क्योंकि जो एज थी उसकी, इतना इतना मुश्किल बनाया हमने निकाह को। तो ये मैंने आपको एक मिसाल दिया हूं, ऐसी कई मिसालें हैं मेरे पास में कि लड़का लड़की देखने से लेकर लड़का लड़की पसंद आ गए, रिश्ता हो गया, सारी चीजें हो गई, अब एक रिश्ता टूटा है। अब मैं आपको उसका रीजन बताऊं, रिश्ता क्यों टूटा। रिश्ता सिर्फ इसलिए टूटा कि लड़की वालों के घर पर कुछ कपड़े वगैरह पहुंचाने का था, तो लड़के वालों ने अपने दूल्हे के मामू के हाथ से वो कपड़े पहुंचाए। तो लड़की वालों को उस पर गुस्सा आ गया। उनका बोलना यह था कि दूल्हे की माँ ने आके देना चाहिए था या बाप ने आके देना चाहिए था, मामू ने आके क्यों दिया। वो मसले पे से लड़ाई झगड़े यहां तक पहुंचे, वो रिश्ता टूट गया। और शादी होने से पहले ही, वो जो शायर ने कहा है ना, बोले बाहर आने से पहले खिजा चली आई, ये हाल हो गया वहां पे। तो ये हमने जो है ना इतना मुश्किल बना दिया ये शादी ब्याह को। तो आज के ये शादी ब्याह को जो हमने मुश्किल बना के, डिफिकल्ट बना के, इतना ज्यादा उसको जो है ना दर्द सर जो बना दिया हुआ है। तो हमारा ये जो दूल्हा दुल्हन कोर्स है, ये इसीलिए ताकि हम उस निकाह को, उस शादी को आपके लिए एकदम सिंपल और एकदम आसान करके बता सके कि भाई एकदम सिंपल तरीके से आप कैसे निकाह कर सकते हो, बगैर खर्चे के, बगैर आप किसी की परवाह किए के, बगैर अपना पैसा बर्बाद किए के। तो हम ये दूल्हा दुल्हन कोर्स का मकसद यही है कि आपका निकाह सादा होना चाहिए, आपका निकाह सिंपल होना चाहिए, और आप जो है कम से कम खर्चे में अपना जो है निकाह का रिश्ता किस तरीके से, और आपको जो जीवन साथी ढूंढना है अपने लिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसमें क्या क्वालिटीज होना चाहिए, यानी जो क्वालिटीज होती है ना, क्वालिटी, वो क्या होना चाहिए, हम आपको ये पूरे सबक के अंदर बताएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि भाई आप अपने लिए एक जीवन साथी, आप अपने लिए एक हम सफर ढूंढ रहे हो, तो उसमें क्या क्वालिटीज होना चाहिए। ये नहीं है कि जैसे हमारे जमाने के लड़के, उनको वो लड़की का कोई कैरेक्टर पता नहीं है, उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, बस अपना एसटी महामंडल की बस में उसके साथ में सफर कर रहे थे, नजरों से नजरें मिल गई, हो गए आशिक उसके ऊपर, उतना ही देख के बस अब अपना ठान लिया और अब्बा जान के पैरों में पड़ गए कि अब्बा शादी करने का है तो बस उसी के साथ में। अरे तूने देखा क्या, उसका खानदान देखा, उसका पानदान देखा, उसकी फितरत देखा, तो तेरे जैसे कितने उसने पाल के रखे भी होंगी। तू एसटी में मिला, एक आधा लोकल में मिला होगा, वहां एक आशिक होगा, जो रिक्शे वाला है वो एक आधा आशिक होगा, बस स्टैंड पे 4-5 होंगे, कॉलेज की क्लास में 6-7 होंगे, कुछ मालूम नहीं है उसको, लेकिन ये दीवाना हो गया, उसका आशिक हो गया, बस में उसके ऊपर एक नजर पड़ गई, उतना ही देख के। ये क्वालिटीज आज हमारे नौजवान जो है ना, कुछ देखने को तैयार नहीं है, अंधे हो जाते हैं इतनी ही चीज के अंदर, वो ठान लेते हैं बस शादी करना है तो बोले उसी के साथ। और ऐसे ही बहुत सारी लड़कियां भी, उनको कुछ नहीं मालूम है लड़के के अंदर क्या क्वालिटी है, लड़के का एजुकेशन लेवल क्या है, लड़का कैसा है, उसके माँ बाप कैसे है, उसकी फितरत कैसी है, वो शराबी है, वो जुआरी है, वो कैसा लड़का है, कुछ मालूम नहीं है। खाली उसको एक नजर देख लिए, उसने अपने मामू के बेटे का जैकेट डाल के आ गया, फूफू के बेटे का पैंट पहन के आ गया, और चीचा के बेटे का शूज पहन के आ गया, और खाला के बेटे का जो है गॉगल लगा के आ गया हीरो बन के, और आने के बाद में जो है महल्ले के अंदर और एक आधे दोस्त की बाइक लेके आ गया लड़की के महल्ले में, ऐसे 2-4 कट मार डाला उसके सामने, बस उतना देख के ही वो लड़की आशिक हो गई उसके ऊपर। बस बोले मेरे को शादी करने का तो है, शादी अगर करने का है तो बस अब यही जो फायर एंड फ्यूरियस का जो हीरो है ना, बोले ये टकलुद्दीन, वो जो टकला है उसके अंदर वो टकला, बस बोले ये टकले को मैंने देख ली, इस पे आशिक हो गई मैं। XXX में का जो टकला है वो, बस वो वैन डीजल, शादी करना है तो ये वैन डीजल के साथ में, बोले नहीं तो बस नहीं करने का है, बस उसी के चांद को जो है सहलाते रहने का है बस। ये हमारे आज के जमाने के लड़कियों की जो है ना ये क्वालिटीज है, उनको आज लड़कों के अंदर ये चाहिए। या लोकल ट्रेन में सफर कर रहे हैं, लोकल ट्रेन में, और लोकल ट्रेन में सफर करते करते जो है वो लड़का जो है, लड़का उसने वो जो लोकल ट्रेन में जो लोहे का खंबा होता है उसको एक हाथ में पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद वो एक पैर स्प्रिंग के ऊपर रख दिया उसके, और ऐसे झुक के जो है वो नीचे से जो है पत्थर उठा रहा उसके नीचे से, ट्रेन के नीचे से। वाह क्या कारनामा अंजाम दिया। शादी करने का है तो यही, इससे ही करने का है, बोले यही स्पाइडरमैन की औलाद से, नहीं तो नहीं करने का है बोले मुझे।
ارے اس کا ایجوکیشن لیول دیکھو، اس کا خاندان دیکھو، اس کا پاندان دیکھو، کچھ دیکھے نہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، میرے پاس یہاں آفس میں طلاق کے لیے جو ہے ایک مسئلہ آیا میاں بیوی کے درمیان، ایسے ہی کروڑ پتی گھرانے کی ایک لڑکی، ایسے ہی ایک باگڑ بلے کی جو اچک بلے کی جو حرکتیں تھی وہ دیکھ کے اس کے اوپر عاشق ہو گئے۔ ارے کیا بائک بھگاتا ہے بولے، ایسا کٹ مار دیتا ہے نا بولے، وہ ساری چیزیں دیکھ کے اس کے ماں باپ نے سمجھائی بھی، ارے یہ جو ہے نا اپنے کو کوئی اچک بلی کا کھیل نہیں کرنے کا ہے، اپنے کو اس کو کچھ سرکس میں کرتب دکھانے کو نہیں، اپنے کو اچھا ایجوکیٹڈ میچورڈ اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنا ہے تجھے۔ بولے نہیں مجھے کرنا ہے تو اسی کے ساتھ میں کرنے کا ہے۔ کچھ نہیں معلوم، اس کا خاندان نہیں معلوم، پاندان نہیں معلوم، اس کی برادری نہیں معلوم، اس کی رشتہ داری نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم اس کے بارے میں، بس اندھے بہرے ہو گئے اس کی محبت میں۔ اور جب اس کی محبت میں اندھے بہرے ہو گئے، پھر اس کے بعد میں کیا ہو گیا، ہو گئی شادی اس کے ساتھ۔ اب اس کے ساتھ شادی ہونے کے بعد پتا چلا وہ تو ایک نمبر کا سٹوریا تھا، جواری تھا، آئی پی ایل کے سٹے کا اس کو ناد لگا ہوا تھا۔ اب آئی پی ایل میں اس نے اپنا سب کچھ برباد کر دیا، وہ جو بیوی آئی ہوئی تھی اس کے زیورات بھی بیچ دیا اس کے چکر میں، اس کے جہیز کا سامان بھی بیچ دیا، سب بیچ دیا اس نے۔ لڑکی کے ماں باپ کو جب پتا چلا تو وہ فوراً آئے، انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر پہ لے کے چلے گئے۔ انہوں نے بولے بھائی یہ آئی پی ایل کا جواری ہے، ہماری بیٹی کو بھی بیچ دیں گا یہ ایک آدھے میچ کے اوپر، اس کو بھی لگا دیں گا بولے۔ جب ان کو پتا چلا کہ میچ پہ یہ آدمی کچھ بھی لگا دیتا، کبھی اپنی بائک لگا دیا میچ کے اوپر، اور باپ کے 2-4 بھینسا تھے، وہ بھینسا بھی ایک میچ کے اوپر لگایا اس میں، وہ بھی ہار گیا۔ بولے کہیں بیٹی کو ہی ایک میچ کے اوپر نہ لگا دے، اس لیے انہوں نے اس بیٹی کو اپنے گھر پہ لے کے گئے۔ وہ بیچاری کی جب آنکھیں کھلی کہ میں نے تو خالی اس کے کرتب دیکھ کر اس کو پسند کری تھی، لیکن یہ تو ایک نمبر کا جواری ہے بول کر۔ تو اس کے لیے یہ جو دولہا دلہن کورس ہے، اس میں ہم آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ کہ آپ کا جو لائف پارٹنر ہے اس میں کیا کوالٹیز ہونا چاہیے، اس میں کیا خصوصیات ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی کرتب دیکھ کر آپ اس کے اوپر عاشق ہو گئے اور آپ نے بولے کہ نہیں شادی کرنے کا تو اسی کے ساتھ، تو ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، شادی ہو گئی آپ کی، اب شادی کے بعد کی جو آپ کی لائف ہے، جو آپ کی زندگی ہے، وہ پیسفل ہونا چاہیے، اس میں پیار ہونا چاہیے، اس میں محبت ہونا چاہیے، اس میں میاں بیوی میں ایسا جوڑ ہونا چاہیے، آپس کے تعلقات ہونا چاہیے اس کے اندر جو ہے نا دونوں کا سیکریفائز ہونا چاہیے ایک دوسرے کے لیے۔ وہ کب ہوگا؟ جب آپ ہمارا کورس کمپلیٹ کرو گے، اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ کس کا کس کے اوپر کیا حق ہے، تب آپ کو پتا چلے گا۔ جب آپ کو حق ہی پتا نہیں چلے گا تو پھر آپ مارا ماری چلیں گی، پھر ذرا سی بات پہ سے جھگڑے ہوں گے، آپس میں جھگڑے ہوں گے، آپس میں لڑائیاں ہوں گی، اور میاں بیوی کی جو لائف ہے اور جو زندگی ہے وہ جہنم بن کے رہ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کو کسی کے حق پتا نہیں ہے، نہ بہو کو ساس کے حق پتا ہے، نہ ساس کو بہو کے حق پتا ہے، نہ شوہر کو بیوی کا حق پتا ہے، نہ بیوی کو شوہر کا حق پتا ہے۔ جب کسی کو کسی کا حق پتا نہیں ہے تو اس لیے پھر ایسے اس طرح سے لڑائیاں ہو رہی ہے اور جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ دیکھو کل کے سبق میں ہم نے صرف اور صرف یہ کورس کیوں شروع کیا جا رہا ہے اس کا مقصد بتائے تھے کہ بھائی اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے شادی کے پہلے کی جو لائف ہے اس میں آپ نے لائف پارٹنر کیسا چوز کرنا چاہیے، اور شادی کے بعد کی جو زندگی ہے آپ کی، وہ پوری زندگی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کیسے رومانٹک لائف کو انجوائے کر سکتے ہو، یہ اس کورس کا مقصد ہے۔ تو کل ہم نے کچھ پڑھایا نہیں ہے، صرف ہم نے کورس کا مقصد بتایا تھا۔ پڑھائی ہماری آج سے شروع ہونے والی ہے، آج ہمارا پہلا لیسن رہے گا، جو ہم آپ کو بہت ساری ہمارے پاس میں الگ الگ جو کتابیں ہیں وہ کتابوں میں سے ہم آپ کو فائنڈ آؤٹ کر کے پڑھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ سلیبس ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے بازار اور الگ الگ کتابوں میں سے ہم وہ پڑھاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کے پاس میں ایک آدھ نوٹ بک ہو اور آپ کے پاس میں ایک آدھا پین ہو، تاکہ آپ جو ہے پوائنٹس کو نوٹ کر سکو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی چیز، نکاح کیا ہے اور نکاح کی فضیلت کیا ہے؟ سب سے پہلی، سب سے جو ایک دم بیسک چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے جو شخص نکاح کرنے کی وسعت رکھتا ہو پھر نکاح نہ کرے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، اب اس کو چاہیے کہ باقی آدھے دین میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص خانہ داری یعنی نان و نفقہ کا خرچہ اٹھانے کی قدرت رکھتا ہو اس کو نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح
نگاہ کو نیچا رکھتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور جو شخص اس پہ قدرت نہ رکھتا ہو اس کو روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ چلیے یہ جو ہے نا آپ لوگوں کا ویڈیو آپ لوگ بند رکھے، ویڈیو کسی کو بھی آن کرنے کی اجازت نہیں ہے، ایک چیز تو یہ یاد رکھے۔ اور ایک سیکنڈ سے ہاں، ویڈیو کوئی بھی اپنا آن نہ رکھے، ویڈیو آن رکھنے کی کسی کو بھی ہماری طرف سے جو ہے اجازت نہیں ہے، اس چیز کا آپ لوگ تھوڑا سا خیال رکھو۔ تو ابھی ہم نے 3 حدیثیں آپ کو سنائی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیثیں ابھی ہم نے آپ کو پڑھ کے سنائی۔ پہلی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نکاح نہ کرے اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا جو نکاح کر لیتا ہے اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے اور آدھے میں اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور تیسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کر سکتا ہو بالکل اس نے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح کرنے سے آنکھیں جو ہے نا وہ نیچی ہو جاتی ہے، اور انسان کی شرمگاہ اسے کہتے ہیں باڈی کے جو وہ پارٹس ہے جو جسے ہم لوگ یعنی آدمی کے جو ہے شرمگاہ کی حفاظت رہتی ہے، اور جو آدمی نکاح پہ قدرت نہ رکھتا ہو اس کو روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ روزے سے شہوت ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ 3 حدیثیں ہم نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں۔ اب یہ تینوں جو حدیثیں ہیں ویڈیو آن نہ کرے، ویڈیو کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہمارا آن نہ کرے، ویڈیو سب کا بند ہونا چاہیے۔ باقی آڈیو جو ہے وہ آلریڈی ہمارے طرف سے سب لوگوں کا میوٹ کیا ہوا ہے، آڈیو کو ہم میوٹ کر سکتے ہیں، ویڈیو آپ لوگ اپنی طرف سے ہی آن نہ کرے، اس چیز کا خیال رکھیں۔ چلیے تو ابھی یہ تینوں جو حدیثیں ہم نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، ان تینوں حدیثوں کا مطلب یہی ہے کہ نکاح کر لینا چاہیے۔ نکاح سے ایک تو دین مکمل ہوتا ہے، ایمان مکمل ہوتا ہے، اور انسان کی نظر نیچے رہتی ہے۔ نیچے کا مطلب کیا ہے؟ جب آدمی نکاح کرتا ہے اس کے لائف پارٹنر کے ساتھ میں اپنی لائف کو جب وہ انجوائے کرتا ہے، صحیح سے اپنی لائف کا مزہ لیتا ہے، تو اس کے بعد اس کی نظر باہر کسی کے اوپر نہیں پڑتی ہے، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو۔ اگر وہ میل ہے اور اپنی وائف کو پوری طرح سے سیٹسفائیڈ کر رہا ہے تو اس کی وائف کی کبھی بھی کسی دوسرے مرد پہ نظر نہیں پڑیں گی۔ ایسے ہی اگر وہ میل ہے اور اس کی وائف جو ہے اس کے ساتھ میں پورے حقوق ادا کر رہی ہے اور اس کو اس کی لائف کو پورے طرح سے انجوائمنٹ کرا رہی ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے جو ہے پوری طرح سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، تو پھر وہ مرد کی بھی کبھی بھی کسی راستہ چلتے سے، روڈ سے چلتے سے پہ نظر نہیں پڑیں گی۔ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے نا، اکثر جو مرد دوسرا نکاح کر لیتے ہیں یا اکثر عورتیں جو اس طرح سے جو ہے کیا کہیں گے اسے، شادی ہونے کے باوجود میں بھی 2 بچے ہونے کے بعد بولے پڑوسی کے ساتھ میں بھاگ گئی، اور جو ہے اس طرح کے لپڑے لوچے جو چلتے رہتے، وہ صرف اس وجہ سے کیونکہ ہسبینڈ جس طریقے سے اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے اور جس طرح سے اپنی لائف کو انجوائے کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا، اس لیے یہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ ورنہ نکاح تو ایسی چیز ہے کہ نکاح ہونے کے بعد میں آدمی کا دین مکمل ہوتا ہے، یعنی اس کا جو مینٹلی جو ہے نا وہ مینٹلی بھی پوری طرح سے پیسفل ہو جاتا ہے، اور ہر طرح سے ہر لائن اس کی پوری طرح سے سیٹ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہی فرمایا، اور فرمایا اگر نہیں کر سکتے ہو تو پھر روزہ رکھو، اس لیے کہ جتنے زیادہ روزے رکھو گے تو روزے کی وجہ سے اندر کی جو شہوت ہے وہ پوری طرح سے ختم ہو جائے گی۔ اب چلیے یہ جو تینوں حدیثیں ہم نے پڑھے ہیں، یہ تینوں حدیثوں کا اب ہم آپ کو خلاصہ پڑھ کر سناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محتاج ہے وہ مرد جس کی بیوی نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا اگرچہ بہت مال والا ہو تب بھی وہ محتاج ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگرچہ بہت مال والا ہو پھر بھی وہ محتاج ہے۔ پھر فرمایا محتاج ہے وہ عورت جس کا شوہر نہ ہو۔ لوگوں نے کہا اگرچہ بہت مالدار ہو تب بھی وہ محتاج ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگرچہ وہ بہت مالدار ہو۔ اب دیکھو یہ جو حدیث ہے، چلیے اب ہم آپ کو جو ہے اس حدیث کا بھی تھوڑا سا خلاصہ کر کے بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ ایسے مرد کو محتاج کہا جس کے پاس سب کچھ ہے، جیسے ہمارے آج کے زمانے میں بھی، جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سشانت سنگھ راجپوت جو بہت بڑے فلم ایکٹر تھے بالی ووڈ کے، اور پچھلے سال انہوں نے سوسائڈ کیا۔ اس کا ریزن کیا؟ واٹ از دا ریزن آف دا سوسائڈ آف سشانت سنگھ راجپوت؟ وائی ہی ہے کمیٹڈ سوسائڈ؟ سشانت سنگھ راجپوت نے کیوں خودکشی کی؟ کیوں اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لی؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس میں جو ہے اچھی کاریں تھی،
اس کے پاس میں 10 کروڑ کا بنگلہ تھا، اس کے پاس میں جو ہے بہترین طریقے سے لائف اسٹائل تھا، سب کچھ تھا سشانت سنگھ راجپوت کے پاس، لیکن اس کا جو دل ہے نا، دل وہ بے چین تھا، ہارٹ جو تھا اس کا ہارٹ وہ پیس لیس تھا، اور اس کے دل کو جو ہے نا وہ پیس کی تلاش تھی۔ اسی لیے پیس کی تلاش میں اس نے کیا کیا، پیس کی تلاش میں جو اس کی سیکریٹری تھی، اس نے سوچا کہ اس نے سوچا کہ میں اس کے ساتھ میں اس نے سوچا کہ میں اپنی سیکریٹری کے ساتھ میں جو ہے شاید اپنی لائف کو آگے بڑھا سکوں، لیکن نہیں بڑھا سکا، وہ اس نے خود نے سوسائڈ کر لی۔ اس کے بعد میں وہ ریا چکرورتی کے ساتھ میں اس نے سوچا کہ شاید میں اس کے ساتھ میں اپنی لائف کو آگے بڑھاؤں، لیکن اس کے ساتھ میں بھی جو ہے مسئلے مسائل پیدا ہوئے، مینٹلی ٹینشن میں آ گیا۔ تو پتہ یہ چلا 10 کروڑ کا فلیٹ تھا، اس نے 1 کروڑ روپے کی تو دوربین خریدا تھا چاند کے اوپر دیکھنے کے لیے، جو ہے اس نے اس طریقے کے جو بہت سارے جو گیجٹس تھے اس کے پاس میں، ایسے اس نے مہنگے مہنگے خریدے ہوا تھا، سب کچھ تھا اس کے پاس۔ دنیا کی جو ایک دم ٹاپ برانڈ کی جو گاڑیاں ہوتی ہے، کارز ہوتی ہے، وہ اس کے پارکنگ میں کھڑی ہوئی تھی، لیکن جس چیز کی اس کو کمی تھی وہ اس کو تھی سکون کی کمی، اطمینان کی کمی۔ اس کے لائف میں اگر کوئی چیز نہیں تھی تو وہ تھا پیس۔ تو اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے فرمایا، کیا فرمایا؟ محتاج ہے، محتاج ہے، محتاج ہے وہ انسان، سب ہے اس کے پاس میں، لیکن اگر اس کو سکھ دینے والی ایک بیوی نہیں ہے، پیار کرنے والی ایک وائف نہیں ہے، ایک اس کی اچھی لائف پارٹنر نہیں ہے نا، تو پھر ویسے زندگی میں کچھ فائدے کا نہیں ہے۔ اس کے پاس میں ایک سے بڑھ کر ایک کاریں ہو کر، بہترین طریقے کا بنگلہ ہو کر، اور سارے انسٹرومنٹ ہو کر، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن ایک وائف نہیں ہونے کی وجہ سے وہ آدمی مینٹلی پیشنٹ بن گیا اور اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کر دیا، کیونکہ اس نے دونوں کو پرپوز کیا تھا، اس کی سیکریٹری کو پرپوز کیا تو سیکریٹری نے انکار کر دی، اس کے بعد میں ریا چکرورتی کو پرپوز کیا تو ریا چکرورتی نے بھی جو ہے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دی۔ اب دونوں نے بھی جب انکار کر دیے تو دونوں کے انکار کرنے کے بعد میں پھر کیا ہو گیا، پھر اس کے بعد میں جو بیچارہ وہ تھا بے موت جو ہے اس کا، یعنی اس کی زندگی جو ہے، اس کی زندگی نے اس کے ساتھ میں یہ نہیں کی، وفاداری نہیں کی۔ تو اس لیے اب میں آپ کو ایسے ہی فیمیلز کی بھی مثال دیتا ہوں، جیسے فیمیلز کے اندر بھی اگر آپ دیکھو گے نا تو بہت ساری آپ کو ایسی ہیروئنس اور ایسی فیمیلز ملیں گی جنہوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کر دیا، جو مر گئے، جن کے پاس دنیا کی ساری دولتیں تھیں، لیکن چونکہ ان کے پاس میں ایک ہسبینڈ نہیں تھا، کیونکہ ہسبینڈ جو ہے نا، ایک مرد کو جو سکھ اس کی بیوی دے سکتی ہے وہ دنیا کی اور کوئی چیز نہیں دے سکتی ہے، ویسے ہی ایک وائف کو جو سکھ، جو پیار، جو محبت ایک اچھا شوہر دے سکتا ہے، دنیا میں وہ دنیا کی بڑے سے بڑی نعمت نہیں دے سکتے۔ اسی لیے میرا ایک سبق تھا جس کے اندر میں نے یہ بتایا تھا کہ بھلے آپ پترے کے گھر میں رہتے ہو لیکن میاں بیوی اور بچے ساتھ میں ہیں، اور آپ جو ہے پیار محبت سے رہ رہے ہو، تو وہ دنیا کے جنت کے محلوں سے بھی زیادہ آپ کے لیے دنیا کے اندر جو ہے وہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک آدمی دنیا میں ہی جنت بنا لے، بڑے بڑے محل اس کے پاس تیار کر لے، لیکن اگر ایک مرد کے پاس ایک بیوی نہیں اور ایک عورت کے پاس میں ایک شوہر نہیں ہے تو سب بیکار ہے وہ ساری چیزیں، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ تو چلیے اب ہم آپ کو آگے یہ حدیث کا خلاصہ بتاتے ہیں، کیونکہ مال کا جو مقصد ہے یعنی راحت اور بے فکری، نہ اس مرد کو نصیب ہوتی ہے جس کی بیوی نہ ہو، اور نہ اس عورت کو نصیب ہوتی ہے جس کا خاوند نہ ہو۔ چنانچہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ نکاح میں بڑے بڑے فائدے ہیں، دین کے بھی اور دنیا کے بھی۔ نکاح بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، دنیا اور دین دونوں کے کام اس سے درست ہو جاتے ہیں، اس میں بہت سے فائدے ہیں اور بے انتہا مصلحتیں ہیں۔ آدمی گناہ سے بچتا ہے، دل ٹھکانے ہو جاتا ہے، نیت خراب اور ڈاواڈول نہیں ہونے پاتی، اور بڑی بات یہ ہے کہ فائدہ بھی ہے اور ثواب کا ثواب بھی ہے، کیونکہ میاں بیوی کا پاس بیٹھ کر محبت اور پیار کی باتیں کرنا، ہنسی دل لگی کرنا، یہ نفل نمازوں سے بہتر ہے، نفل نمازوں سے بہتر ہے، کیونکہ میاں بیوی کا پاس بیٹھ کر پیار محبت کی باتیں کرنا، ہنسی دل لگی میں دل لگانا، یہ نفل نمازوں سے بھی بہتر ہے۔ اب دیکھو یہ میرا پوائنٹ یاد رکھو آپ، اب یہ پوائنٹ کے اوپر آپ کو تھوڑا سا غور کرنا ہے، جو میں نے بتایا ابھی آپ کو کہ نفل نمازوں سے بھی بہتر ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جو شادی شدہ ہے، اگر وہ اپنی وائف کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی وائف اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور دونوں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، دل لگی کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جوکس سنا رہے ہیں، یا ایک دوسرے کے ساتھ میں اپنی لائف کو جو ہے انجوائے کر رہے ہیں،
تو یہ عمل ان کا نفل نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ مثال کے طور پہ وہی مرد اگر وہ بیوی کو یہ بولے کہ میں ذرا نوافل نماز پڑھتا ہوں، اور وہ ایک جگہ نفل نماز پڑھتے بیٹھا ہوا ہے اور بیوی ادھر دوسرے کام میں لگی ہوئی ہے یا ناراض ہے اور وہ بیچاری اپنا کچھ کام کر رہی ہے، اور شوہر جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت پرہیزگار ہوں اور میں بہت لمبی لمبی نوافل پڑھتا ہوں، تو اس پہ اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر وہی شوہر وہ یہ سوچے کہ بھائی میری بیوی ہے، چلو ذرا لائف کو تھوڑا انجوائے کرتے ہیں، وہ بیوی کو اپنے ساتھ میں لے کے بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد دونوں ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور شوہر اس کو کچھ قصے کہانیاں سنا رہا ہے اور بیوی اس کو کچھ اپنے قصے کہانیاں گاؤں کے سنا رہی ہے، اس طریقے سے دونوں کی جو ہے باتیں چل رہی ہے یا دونوں کا کسی بھی لائن سے ڈسکس چل رہا ہے، دونوں ہنس رہے ہیں، دونوں جو ہے اس طریقے سے بات چیت کر رہے ہیں، تو ان کا ہنسنا، ان کا بات چیت کرنا یہ نفل نماز پڑھنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یعنی جو نماز پڑھ کے اس کو ثواب مل رہا، اس پہ اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا اپنے بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے سے ملے گا۔ یہ میں نے ابھی آپ کو کتاب میں سے پڑھ کے سنایا، میرے دل سے نہیں سنا رہا ہوں، میں نے جیسا آپ کو پہلے بتایا کہ میں الگ الگ کتابوں میں سے یہ سلیبس آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا، کتاب میں لکھی ہوئی بات ہے، یہ حدیث ہے اللہ کے نبی کی۔ اچھا اب یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی صرف میاں بیوی، یعنی نماز میں تو آدمی سورت پڑھتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو ثواب اس میں زیادہ ملنا چاہیے۔ اب یہ خالی بیوی کے ساتھ میں بیٹھا ہے اور بس دونوں بیٹھ کے جو ہے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، پیار محبت کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور اس پہ ان کو جو ہے اتنا ثواب مل رہا ہے، تو دیکھو اس کا ریزن یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی انسان بیوی کی بجائے اگر وہی کام کسی نامحرم کے ساتھ، مثال کے طور پہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ یا گرل فرینڈ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ میں، دونوں کہیں پہ کیفے کافی ڈے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بریسٹا میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر اور کسی جگہ پہ جو ہے دونوں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر اگر دونوں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، تو یہ تو حرام ہوگا، ناجائز ہوگا، شریعت میں بالکل حرام ہے، ناجائز ہے یہ۔ اس طریقے سے نامحرم مرد کے ساتھ یا نامحرم لڑکی کے ساتھ میں ریلیشنز بنانا، یا اس کے ساتھ میں ہنسی مذاق کرنا، یا اس کے ساتھ میں چیٹ کرنا، یا اس کے ساتھ میں کیفے کافی ڈے میں بیٹھ کے جو ہے چائے پینا یا کافی پینا، اس طریقے سے دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ میں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں، دونوں کا بھی ایک دوسرے سے بات چیت کرنا یہ بالکل حرام ہوگا، ناجائز ہوگا۔ لیکن وہیں پر ہسبینڈ ہے، وہ ہسبینڈ نے آپ کو بھگا کے نہیں لے کر آیا، بلکہ پورے گاؤں کے سامنے قبول کر کے لے کر آیا ہے کہ بھائی یہ میری بیوی ہے اور میں اس کو اتنے اتنے مہر کے عوض میں قبول کر رہا ہوں، اور آپ نے بھی اس کے ساتھ میں جو ہے اس کو قبول کیا ہوا ہے، تو دونوں کا باضابطہ آفیشل نکاح ہوا ہے۔ اب نکاح ہونے کے بعد میں اس لیے آپ دونوں میاں بیوی ہے ایک دوسرے کے، اب دونوں میاں بیوی اگر ایک دوسرے سے ایسے ہنسی مذاق کر رہے ہیں تو ہنسی مذاق کرنے پر بھی دونوں کو ثواب مل رہا ہے، کیونکہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے ہنسی مذاق نہیں کرتے اور وہی مرد کسی نامحرم سے کرتا یا لڑکی نامحرم مرد سے کرتی، تو دونوں کے لیے بھی وہ حرام ہوتا تھا، ناجائز ہوتا تھا۔ تو پتہ چلا دونوں بھی حرام سے بچ گئے، دونوں بھی ناجائز سے بچ گئے، اور جائز جگہ پہ دونوں نے بھی جو ہے اپنے ہنسی مذاق کو پورا کیا اور اپنے جو ہے ریلیشنز کو وہ یہ مینٹین کر رہے ہیں۔ تو اب آپ کے لیے وہ چیز بالکل حلال ہو گئی، وہ بالکل جائز ہو گئی، وہ چیز آپ کے لیے بالکل بھی جو ہے اب آپ کے لیے ثواب کا وہ ذریعہ بن گئی۔ تو یہ اس حدیث کا خلاصہ ہے۔ آگے اور لکھا ہے، آگے لکھا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچے والی ہیں، یعنی جن کو زیادہ بچے ہونے کی امید ہو، تاکہ تمہارے بچوں کے زیادہ پیدائش پر میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا کہ میری امت اتنی زیادہ ہے۔ اب دیکھو یہ جو مسئلہ ہے بچوں کے پیدائش کا، گورنمنٹ کا رول ایک الگ چیز ہے، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے صرف 2 ہی بچے پیدا کرو، بلکہ جتنے آپ پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات پالنے والی ہے، اللہ کی ذات جو ہے پرورش کرنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالی نگہبان ہے۔ اور ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے فرمایا کہ کیا تیری بیوی ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی میری بیوی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو تو مال والا ہے، تو تو وسعت والا ہے۔ انہوں نے عرض کیا ہاں اللہ کے نبی میرے پاس مال بھی ہے، وسعت بھی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو اس حالت میں مر جائے گا تو شیطان کے بھائیوں میں سے ہوگا، اگر تو نصارہ میں سے ہوتا تو ان کا راہب ہوتا۔ بے شک نکاح کرنا ہمارا طریقہ ہے، تم میں سے بدتر وہ لوگ ہیں جو بے نکاح ہیں، اور مرنے والوں میں سب سے بدتر وہ ہے جو بغیر شادی کے مر جاتے ہیں۔ کیا تم شیطان سے لگاؤ رکھتے ہو کہ شیطان کے پاس عورتوں سے زیادہ کوئی ہتھیار نہیں ہے جو اب دیکھیے یہاں پہ جو صالحین دینداروں کے لیے کارگر ہو۔ اب دیکھو یہ بھی جو ہے نا، اب یہ جو حدیث آخری میں نے پڑھا،
اس میں اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے کہا کہ جب ان سے پوچھا کہ تم نے نکاح کیوں نہیں کیا؟ بولے اللہ کے نبی میرے پاس بیوی نہیں ہے، جبکہ مال ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک تم نکاح نہیں کرو گے تو تم ایسے ہو جیسے شیطان کے بھائیوں میں سے، اگر تم نصارہ میں سے ہوتے تو ان کے راہب ہوتے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب ہم فائنینشیل کنڈیشن ہماری ایسی ہے جس میں ہم ایک بیوی کو رکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، تو بالکل آدمی نے فوراً نکاح کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک نوجوان نے، میں نے کل کے سبق میں بتایا تھا، بہت سے اسٹوڈنٹس نہیں تھے، ایک نوجوان نے، اس نے جو ہے کم سے کم 50 سے زیادہ رشتے دیکھا، اس کو لڑکی ہی پسند نہیں آ رہی، 50 سے زیادہ، انڈیا کا کوئی شہر نہیں چھوڑا، آخری میں دبئی جا کے آیا، قطر جا کے آیا، اور اس کی عمر تقریباً 45 ایئرس ہو گئی، اور یہاں آیا میرے پاس، یہاں آ کے بیٹھا ہوا اور کہنے لگا مولانا صاحب میرے کو کوئی وظیفہ دے دو، میرا نکاح ہی نہیں ہو رہا ہے، میرے ابھی تک 50-55 جگہ پہ میں نے دیکھ کے آیا۔ میں نے اس کو قریب بلایا اور اس کا سر جو ہے پورا ٹکلا ہو چکا تھا، اس کے سر پہ ہاتھ پھرا میں نے ایسا، اور اس کے ٹکلے پہ ہاتھ پھرا کے میں بولا جب شادی کرنے کی عمر تھی جب کیوں نہیں کرے؟ اب 45 سال تک ایج ہو گئی، لڑکی ہی پسند نہیں آ رہی اس کو، اب پورا ٹکلا ہو چکا ہے، اب سب روانگی کے آداب ہو چکے ہیں بالوں کے، اب تو میں بولا کسی نہ کسی بیوہ سے یا کسی نہ کسی اب جو ہے بڑی عمر کی عورت سے ہی نکاح کرنا پڑے گا، اب ختم ہو گیا، میں بولا اب تم ایکسپائری ڈیٹ میں چلے گیا۔ تو ایسا بھی مت کرو، اللہ کے نبی نے وہ جو صحابی سے فرمایا نا کہ نکاح کرو، ایسا نہ ہو کہ تم شیطان کے بھائی ہو جاؤ۔ تو اس کے لیے آج کے سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ نکاح کے جو فضائل ہے کہ اسلام میں نکاح کیوں ہے، اتنی اہمیت کیوں ہے، اس لیے ہے کہ یہی نکاح کی وجہ سے ہمارے خاندان محفوظ ہے۔ جو آج ہم اپنے ناموں کے آگے لگاتے ہیں نا، میں پٹھان ہوں، میں سید ہوں، میں شیخ ہوں، اور میں جاگیردار ہوں، اور میں زمیندار ہوں، اور میں انعامدار ہوں، اور میں جو ہے فلانے برادری کا ہوں، اور میں فلانے برادری کا، تو یہ ہماری برادریاں کس وجہ سے محفوظ ہے؟ یہ صرف نکاح کی برکت سے محفوظ ہے۔ تو اس لیے آج ہم نے نکاح کے فضیلت کو سنا، اب انشاءاللہ اس کے آگے کا سبق ہمارا کل بیان ہوگا۔ آج ہمارا دولہا دلہن کورس کا تیسرا سبق ہے۔ ہم نے دوسرے اور پہلے سبق میں کیا پڑھا تھا؟ پہلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ دولہا دلہن کورس کا مقصد کیا ہے، اور دوسرے کورس میں ہم نے، یعنی دوسرا جو دن تھا اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ دوسرے دن ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نکاح کے حدیثوں کے اندر اس کی کیا فضیلت ہے۔ اب آج جو ہے ہمارا یہ جو تیسرا لیسن ہے دولہا دلہن کورس کا، تو یہ تیسرے آج کے تھرڈ لیسن کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو کیوں بنایا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کیوں ہے۔ جی، تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ تو ہم سب سے پہلے کتاب میں سے پہلے پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں ہم جو ہے سارا خلاصہ آپ کو سنائیں گے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذی خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے تم میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے آرام پکڑو، اور تم میں دوستی اور نرمی رکھ دی۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب ہے هو الذی خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اللہ نے تم میں سے ہی تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے سے اپنی لائف کو پوری طرح سے انجوائے کر سکو، تمہارے آپس میں دوستی پیدا ہو، تمہارے آپس میں نرمی ہو، تمہارے آپس کے درمیان میں اس طرح سے تعلقات ہو۔ اور پھر آگے فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، یعنی تمہاری بیویاں تمہارے لیے اولاد پیدا کرنے کے لیے بمنزل کھیتی کے ہے۔ اب یہ دونوں آیتوں کو ہم پہلے سمجھتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو سائنس ہے ہسبینڈ اینڈ وائف والا کہ جوڑ کس سے بنایا، اللہ نے مرد کا جوڑ عورت سے، عورت کا جوڑ مرد کو بنایا۔ کیوں بنایا؟ کیونکہ نیچرلی فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بھی دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن پیدا کیا۔ اسی لیے ایک مرد جو سجتا ہے، جو سنورتا ہے، جو اپنا ہیئر اسٹائل برابر کرتا ہے، جو ہے اپنے کپڑے وغیرہ برابر کرتا ہے، وہ کس کے لیے؟
ताकि कोई ना कोई फीमेल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, इसीलिए वो अलग अलग तरह के स्प्रे वगैरह इस्तेमाल करता है। ऐसे ही एक औरत, एक फीमेल जो मेकअप करती है, अच्छे कपड़े पहनती है और जो है अपने आप को सजाती है, संवारती है, कान के जेवर पहनती है, नाक के जेवर पहनती है, ये हर तरह से जो है लिपस्टिक वगैरह जो लगाती है, यानी पूरी तरह से जो सजती संवरती है, उसका जो साइंटिफिक रीजन है वो ये है कि वो एक मर्द से अट्रैक्ट होती है, यानी उसका अट्रैक्शन एक मर्द की तरफ होता है ताकि मर्द का भी अट्रैक्शन उसकी तरफ हो। ये नेचुरल है, ये इस चीज को हम बदल नहीं सकते, ये कोई आज से नहीं है, बल्कि दुनिया जब अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई थी तो दुनिया जब से बनी है तब से लेके आज तक ये नेचुरली तौर पे दोनों का अट्रैक्शन एक दूसरे के अंदर रखा, और ये नेचुरली तौर पे अल्लाह ने मोहब्बत रखी है। देखो, अल्लाह अगर ये मोहब्बत नहीं रखता था तो क्या होता था, ये मोहब्बत अगर नहीं रहती थी तो क्या होता था, फिर मर्द किसी औरत से शादी ही नहीं करता था, फिर कोई औरत किसी मर्द से शादी ही नहीं करती थी। तो जब मर्द औरत की तरफ, औरत मर्द की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते थे तो फिर ये दुनिया का निजाम कैसे चलता था। तो ये सब अल्लाह का निजाम है, ये एक सिस्टम है, ये पूरा एक साइकिल है। ये इसीलिए माँ बाप के दिलों में भी जो औलाद की मोहब्बत होती है ये नेचुरली होती है। नेचुरली माँ बाप के दिलों में जो औलाद की मोहब्बत होती है ना, वो नेचुरल होती है। कैसे नेचुरली होती है कि एक बच्चा जब वो किसी औरत के पेट में वो पनपता है तो वो औरत क्या करती है, खुद जो है ना वो चीजें खाना छोड़ देती है जो उसको पसंद है, लेकिन उसके बेटे के लिए नुकसान पहुंचाने वाली है तो वो औरत वो सारी चीजों को अवॉइड करती है, बोलती है नहीं, मेरा जो बच्चा है उसको इससे नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जब वो बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद वो माँ बच्चा पैदा होने के बाद में भी वो चीजें नहीं खाती है ताकि जो उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाए, और उसके एक एक चीज का ख्याल रखती है। क्यों? क्योंकि उसके दिल में अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे अपनी औलाद की मोहब्बत भर दी हुई, और ये नेचुरली है। ये सिर्फ मर्द औरत में नहीं, बल्कि औलाद की मोहब्बत अगर आप देखेंगे तो आपको जानवरों के अंदर भी वो चीज मिलेगी। यानी जो जानवर है उनके अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने नेचुरली तौर पे अपनी औलाद की मोहब्बत रख दी हुई है, इसलिए जानवर भी जो है ना वो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। आप देखोगे तो जानवरों में भी आपको ये चीज मिलेंगी कि जानवर भी जो है अपनी औलाद से, आप देखो ना, एक गाय तो वो अपने बछड़े को हमेशा अपने साथ में रखती है। इसी तरह से जो है जो यहां तक कि आप कहीं पे अगर समझो कोई दूसरा भी अगर कोई जानवर है, जैसे मिसाल के तौर पे कुत्ते की मिसाल ले लो आप, अगर एकाध कुत्ता है और वो कुत्ते के बच्चे पैदा हो गए, और बच्चे पैदा होने के बाद में अगर वो बच्चों को कोई हाथ लगाता है तो आपने देखे होंगे उसकी माँ जो है काटने के लिए कैसा दौड़ती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये खुदा का निजाम है, ये नेचुरली तौर पे कुदरत ने जो है मोहब्बत रख दी हुई है। तो इस वजह से जो माँ है वो दौड़ती हुई आती है कि मेरे बच्चों को किसने हाथ लगाया, तो उनको काटने के वास्ते। तो इसीलिए ये कुदरती तौर पे, नेचुरली तौर पे जो है ये चीज अल्लाह तबारक व तआला ने रखी हुई है। तो इसी वजह से माँ बाप के दिल में, मैं एक्चुअल में आप लोगों को एक वीडियो बताने वाला था, वो अभी मुझे मिल रहा नहीं। मेरे घर पर, यानी मेरा जो घर है वहां पे हमारी गैलरी के अंदर कौवों ने उनका एक घोंसला बनाया, एक नेस्ट बनाया, और उसमें उन्होंने अंडे दिए। और अंडे देने के बाद में अगर कोई खिड़की में आता था तो वो कौवे खिड़की पे आ जाते थे उसको काटने के लिए, उससे झगड़ने के लिए। मैंने उसका वीडियो बनाया था, यानी अंडों के करीब में। यहां तक कि दो चार कौवे तो इतने डेंजर थे कि मैं विंडो लगा देता था तो वो कांच पे चोंच मारते थे, यानी कांच के ऊपर भी चोंच मारते थे कि तुमने विंडो क्यों ओपन की है बोलकर। तो ये क्यों है? ये नेचुरली तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने ये रखी हुई मोहब्बत है ये औलाद के लिए। तो ऐसे ही ये सब निजाम है अल्लाह का। अगर अल्लाह ताला माँ बाप के दिल में अपनी औलाद के लिए वैसी मोहब्बत नहीं रखता था तो फिर क्या होता था, दुनिया के अंदर किसी को औलाद की पड़ी नहीं रहती थी। फिर कुत्ता कुत्ती की तरह से जो है मर्द औरत अपनी ख्वाहिश पूरा करते हो, बच्चा पैदा होने को आया उसको फेंक देते थे। जैसे बहुत सारे लोग जिनके दिलों में रहम नहीं होता है वो कचरा कुंडी में और ट्रेन के अंदर और प्लेटफॉर्म पे ऐसे बच्चों को फेंक के चले जाते हैं, या ऐसा पूरी दुनिया का निजाम हो जाता था। फिर कोई औलाद नहीं चाहता, कोई जानवर अपने औलाद की परवाह नहीं करता था। लेकिन ये कुदरती तौर पे अल्लाह ने मोहब्बत को रखा है। ऐसे ही मर्द के दिल में औरत के लिए, औरत के दिल में मर्द के लिए, तो दोनों का एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन बनाया। लेकिन वो अट्रैक्शन को आपस के जोड़ की जो शक्ल है वो क्या, कौन सी चीज देंगी? वो निकाह देंगी। ये नहीं है कि कोई भी मर्द जो है किसी भी औरत से
اور کوئی بھی عورت جو ہے کسی بھی مرد سے تعلقات بنائے تو یہ تو پھر جانوروں میں اور انسانوں میں فرق نہیں رہے گا. تو اس لیے میاں بیوی کیوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے یہی اس آیت میں بتایا. بیوی آرام اور سکون کے لیے بنائی گئی ہے. غم گسار ہزاروں افکار میں آرام کا ذریعہ ہے. انسان میں طبیعی طور پر دوستی اور محبت کرنا یہ فطری چیز ہے. محبت کے لیے بیوی عجیب و غریب چیز ہے. عورت ضعیف الخلقت، پیدائشی طور پہ کمزور، بچوں کو جننے اور گھر کا انتظام رکھنے میں ذمہ دار اور ایک عظیم الشان بازو ہے. بس اس کے متعلق رحم سے کام لو. عورت ننگ و ناموس، مال و اولاد کی محافظ اور محتمم ہے. تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے مال و عزت اور دین کی حفاظت کرنے والی ہے. اب دیکھو یہ ایک پوائنٹ ہے، اب اس کو ہم کلیئر کرتے ہیں. انسان کا جو نیچر ہے نا، انسان کا جو نیچر ہے، ہر آدمی کو جو ہے ایک دوست چاہیے. اس کو ہر ایک کو جو ہے نا ایک غم گسار چاہیے. تو وہ دوست اور غم گسار جو ہے اس کو سب سے بہترین اگر کہیں پہ ملے گا تو وہ اس کو ملے گا، مرد ہے تو اس کو بیوی کی شکل میں، عورت ہے تو اس کو ہسبینڈ کی شکل میں. کیونکہ ہسبینڈ اینڈ وائف یعنی میاں بیوی سے بڑھ کر کوئی بھی ایک دوسرے کا دوست نہیں رہتا. مرد کی جو خدمت اس کی بیوی کر سکتی ہے نہ اس کی ماں کر سکتی ہے، نہ اس کی بیٹی کر سکتی ہے، نہ اس کی بہن کر سکتی ہے. ایسے ہی عورت کے جو نخرے ہیں، عورت کے نخرے کہ عورت جو ہے اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنا، اس کے موبائل میں ہر مہینے 500 روپیے کا ریچارج مارنا، ان لمیٹڈ جو ہے اس کا انٹرنیٹ کا یہ کر کے دینا، اور اس کی ہر ضرورت کو، یعنی عورت نے جو ہے بازار کے اندر بولی کہ نیا ڈریس آیا ہے وہ خرید کے دے دو اور نئی چیز مجھے لا کر دے دو، اور میری یعنی وہ ہر ضرورت کو جو حساب سے اس کا ہسبینڈ پورا کرتا ہے، اس کا شوہر پورا کرتا ہے، ویسا اور کوئی نہیں کر سکتا. شادی سے پہلے ہو سکتا ہے ماں باپ اپنی بیٹی کو ایسا کرتے ہوں گے، لیکن نکاح ہونے کے بعد، شادی ہونے کے بعد میں اگر میاں بیوی میں وہ محبت و تعلقات پیدا ہوتے ہیں تو دونوں اس طریقے سے. تو یہ جو اللہ نے رشتہ بنایا ہے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے. اب جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، جیسا میں نے آپ کو سشانت سنگھ راجپوت کی مثال دیا تھا، تو اس کے پاس میں کئی گرل فرینڈز تھی، لیکن گرل فرینڈز کہاں تک آپ کا ساتھ دے سکتی ہے؟ آپ نے اس کو کیفے کافی ڈے میں چائے پلانے کے لیے لے کر گئے اور وہاں پہ دوست کے ساتھ میں چائے پیے دونوں نے بھی، ہو گئی وہیں تک آپ کی اور اس کی جو سفر ہے آپ کا وہیں پہ ختم ہو گیا. اب آپ آئے، گھر کو آ گئے، اور گھر پہ آنے کے بعد آپ ٹینشن میں، وہ بھی ادھر جا کے ٹینشن میں. تو یہ ایسی کئی گرل فرینڈس ہو سکتی ہے. تو ان کا جو سفر رہتا نا وہ رہتا صبح سے لے کے شام تک. اب اس کو سمجھو آپ سے زیادہ کوئی دوسرا پیسے والا ملا، آپ کی اوقات کیفے کافی ڈے میں لے جانے کی تھی، آپ دوسرا جو ہے آپ سے بھی بڑا کوئی مل گیا جو اس کو جو ہے بریسٹا میں لے جانے والا ہے، تو پھر اسٹار بکس میں لے جانے والا ہے، تو پھر اسٹار بکس کا سفر اس کے ساتھ میں، آپ کے روانگی کے آداب وہاں سے. تو ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ آپ میاں بیوی نہیں ہیں. اور اگر دونوں میاں بیوی ہے تو آپ نے اگر اس کو وڑا پاؤ بھی لا کے کھلائے تو وہ پوری محبت سے کھانے والی ہے، کیونکہ وہ آپ کی بیوی ہے، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ میں رہنے والی ہے. تو اس لیے، کیونکہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نظام ہے، شریعت کا نظام ہے، قرآن کا نظام ہے، اور یہ اسلام کا نظام ہے کہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کو راحت پہنچا سکتے، جو ایک دوسرے کو ساتھ دے سکتے، جو لانگ لائف ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے، ویسا دنیا میں کوئی بھی نہیں بن سکتا. چلیے اس کے آگے اس کی تفسیر اور پڑھیں گے. آدمیوں میں قدرتی طور پر شہوت کا مادہ ہے، قدرت نے اس کا محل بیوی کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عورت کھیتی ہے، بیج بونے کے قابل ہے. جس طرح کھیت کا علاج معالجہ ضروری ہوا کرتا ہے، اس میں خاص غرض ہوا کرتی ہے، اسی طرح عورت میں بھی خاص اغراض ہے جن سے متمتع ہونا چاہیے. جو خواہش مرد کے دل میں عورت کی طرف یا عورت کے دل میں مرد کی طرف سے ہو وہ تقاضۂ انسانی فطری ہے. اس خواہش کو نکاح کے ذریعے پورا کرنا انسان کے دل میں سچی محبت اور پاکیزگی کے خیالات کو پیدا کرتا ہے. اس کا ناجائز تعلقات سے پورا کرنا انسان کو ناپاکی کی طرف لے جاتا ہے، اس کے دل میں بد خیالات پیدا کرتا ہے. نکاح انسان کو پاکیزگی کی طرف لے جانے اور اسے ناپاکی سے دور رکھنے کا ایک ذریعہ ہے. اب دیکھیے یہاں پہ پھر انہوں نے اس پوائنٹ کو کلیئر کیا کہ انسان کے دل کے اندر خواہشات کا پیدا ہونا یہ نیچرلی ہے، یہ ہر آدمی کے دل میں، یعنی ہر آدمی کا اٹریکشن عورت کی طرف، عورت کا اٹریکشن مرد کی طرف ہے. لیکن اگر آپ نکاح کرتے ہیں، نکاح کرنے کے بعد اب میاں بیوی میں خوب پیار ہے، خوب محبت ہے، اور پیار اور محبت کے ذریعے سے آپ جو ہے تو آپ کو نفل نمازوں سے بھی بڑھ کے ثواب مل رہا ہے،
اور آپ اپنی بیوی کے پاس میں اپنی خواہش کو اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو ثواب بھی مل رہا ہے، اور ثواب کے علاوہ آپ کے دل میں پاکیزگی پیدا ہو رہی ہے، آپ کے دل میں آپ کا ایمان مکمل ہو رہا ہے، آپ کے اندر تقوی پیدا ہوں گا، آپ کے اندر طہارت پیدا ہوں گی، آپ کے اندر للہیت پیدا ہوں گی، آپ کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا وہ مقام اور مراتب عطا فرمائیں گا، آپ کے دل کے اندر جو چیزیں پیدا ہوں گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بارے میں۔ کیونکہ آپ نے نکاح کیے تو آپ کے سارے ٹینشن دور ہو گئے، اس کی وجہ سے آپ کے دماغ کے سارے بوجھ ہلکے ہو گئے۔ اسی لیے آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے نوجوان نکاح سے پہلے وہ ایک دم سکڑے مکڑے ہوتے ہیں، بہت سارے نوجوان نکاح سے پہلے جو ہے وہ ایک دم دبلے پتلے ہوتے ہیں، نکاح سے پہلے وہ نوجوان ایک دم جو ہے آپ کو ایک دم کاڑی کے جیسے نظر آئیں گے، لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے تو ان کا دل مطمئن ہو جاتا، بیوی ان کے پاس ہے، اب بیوی سے جو ہے اب جب اپنی خواہشات اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں تو ان کے دماغ پہ ٹینشن نہیں ہے، ان کے دماغ میں گندے خیالات نہیں ہیں، ان کو 3 ٹائم دبا کے کھانا کھایا جا رہا ہے، آرام سے نیند آ رہی ہے، اب کھانا پینا نیند وغیرہ اور ہر چیز میں دل لگ رہا ہے کیونکہ گھر پہ بیوی موجود ہے۔ اب جب بھی آپ کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی، آپ اپنی بیوی کے پاس آ کے اپنی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں تو اس سے آپ کے دل میں پاکیزگی پیدا ہوں گی اور آپ کے اندر جو ہے نا امپرومنٹ آئے گا، اور آپ جو ہے دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے ترقی کرو گے، آپ کے دل میں بھی پاکیزگی آئیں گی، اور جو باڈی ہے آپ کی یعنی جو ٹینشن اور سوچ کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آتی تھی، کھایا نہیں جاتا تھا، وہ سب آپ کا ختم ہو گیا، لیکن اب نکاح ہو گیا، اس کی وجہ سے آپ کو 2-4 ٹائم بھرپور کھایا جا رہا ہے، نیند بھی آرام سے آ رہی ہے۔ تو اسی لیے اکثر لوگ شادی کے بعد میں وہ موٹے ہو جاتے ہیں، لوگ بولتے رہے یار شادی اس کے آنکھ کو لگ گئی، دیکھو شادی کے بعد یہ موٹا ہو گیا، شادی کے بعد میں جو ہے ماشاءاللہ اس کے کلے جلے اوپر آ گئے، شادی کے بعد یار اس کا کلر کھل گیا، شادی کے بعد یار اس کے چہرے پہ رونق آ گئی، وہ سب اسی وجہ سے آتی۔ وہیں پہ اگر کوئی انسان بجائے شادی کے دوسری حرام کاریوں میں مبتلا ہے، یا تو وہ نوجوان کوئی غلط کام کر کے اپنی ضرورت پورا کر رہا ہے یا اس طرح سے، تو اس سے اس کے دل میں اور بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ خاص طور پہ آج کل جو مستر وشان اور مشت زنی وغیرہ کی بیماریوں میں نوجوان مبتلا ہے، اس کا سب سے بڑا ایفیکٹ آپ کے ہارٹ پہ پڑتا ہے، اور جو ہارٹ بیٹ ہے وہ ایک دم سے بڑھ جاتی ہے، پھر دھک 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 انسان کرنے لگتا ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں ایسے جو نوجوان اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اگر آپ ان کے کھاندے پہ ہاتھ رکھیں تو پوری باڈی ایسی ان کی دل کے ساتھ میں پھڑ 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 کرتے رہتی ہے، کیونکہ وہ کمزور ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں۔ ان کے کمزوری کی سب سے بڑی وجہ یا تو بدکاری ہے یا تو پھر جو ہے اس طرح کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اندر سے بالکل کھوکھلے ہو گئے ہوئے ہیں۔ پھر ایسے نوجوان کچھ دنوں کے بعد میں ان کے کلے اندر چلے جاتے ہیں، پھر ان کے جو ہے ایک دم سے کھانا پینا آنکھ کو نہیں لگتا ہے، پھر ایسے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ بعد میں جو ہے ان کا دماغ سوکھنا شروع ہوتا ہے، پھر ان کو دماغی بیماریاں ہو جاتی ہے، پھر ان کو سائیکولوجیکل پرابلمز ہو جاتے ہیں، پھر ایسی اس طرح سے ان کی زندگی برباد ہونے لگتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ شادی کے بھی قابل نہیں رہتے۔ یہ سارے پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ حرام کاری کی وجہ سے اور مشت زنی اور مسٹربیشن کی وجہ سے۔ تو اس کے لیے نکاح کر کے اگر انسان اپنی بیوی سے یہ ساری چیزوں کو پورا کر رہا ہے تو اس کے چہرے پہ رونق آ رہی ہے، اس کا وزن بڑھ رہا ہے، اور ماشاءاللہ وہ جو ہے پوری طرح سے ترقی کر رہا ہے۔ لیکن وہیں پہ اگر دوسری طرف اس کو حرام ذریعے سے پورا کر رہا ہے تو چہرے کی رونق جا رہی ہے، اور جو ہے کھایا پیا ہوا اس کے آنکھ پہ نہیں لگ رہا ہے۔ تو یہ اس کا جو ہے پوری طرح سے جو ہے مطلب ہے۔ اب انشاءاللہ کل جو ہے ہم آپ کو نکاح میں کیا نیت ہونا چاہیے اور نکاح کے اندر کتنی باتیں لازمی ہے، ضروری ہے، وہ ہمارا جو فرض ہے، کیونکہ نکاح میں بھی فرض ہے، نکاح میں بھی واجب ہے، اور کس وقت میں نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، کب نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور بہت ساری کنڈیشنز ایسی ہے کہ اس میں نکاح کرنا منع بھی ہو جاتا ہے، وہ سب انشاءاللہ ہماری کل جو ہے کل کا ہمارا سبق رہے گا۔ آج کا سبق یہیں پہ مکمل ہوتا ہے۔ آج ہم کیا پڑھیں گے؟ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ وہ کون سی سچویشنز ہے، وہ کون سی کنڈیشنز ہے جن سچویشنز اور کنڈیشنز کے اندر ایک مرد کے لیے یا ایک عورت کے لیے، یعنی ایک میل کے لیے ایک فیمیل کے لیے نکاح فرض ہو جاتا ہے اور واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی واجب الگ ہے، فرض الگ ہے، دونوں کی بھی قسمیں ہیں، یاد رکھو۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نکاح کب فرض ہو جاتا ہے اور کب واجب ہو جاتا ہے۔ دونوں کے بیچ میں بال کے جیسا باریک فرق ہے، وہ فرق پہ آپ کو دھیان دینا ہے، اس فرق کو آپ کو سمجھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب میں سے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ
نکاح کرنے کا فقہی حکم، واجب نکاح یعنی نکاح واجب کب ہو جاتا ہے؟ جب ضرورت یعنی نفس میں تقاضا ہو، وسعت بھی ہو، وہ اس قدر ہو کہ روز کے روز کماؤں گا، روز کے روز کھلاؤں گا، تو نکاح کرنا اس صورت میں واجب ہے، اور اگر نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ چلیے، یہ جو ہم نے ابھی سینٹینس پڑھا ہے، وی آر ریپیٹنگ اٹ اگین، ہم اس کو دوبارہ دہرا رہے ہیں۔ جب ضرورت یعنی نفس میں تقاضا ہو اور وسعت بھی ہو، اب دیکھو یہ جملے کو سمجھو، جب ضرورت یعنی نفس میں تقاضا ہو اور وسعت بھی ہو، وہ اس قدر ہو کہ روز کے روز کماؤں گا، روز کے روز کھلاؤں گا، تو نکاح کرنا اس صورت میں واجب ہے، نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ چلیے اب ہم اس کو سمجھتے ہیں، یہ واجب کب ہوتا ہے نکاح۔ اب میں نے تو آپ کو جو عربی کتاب ہے، جو اس سے میں نے آپ کو عبارت پڑھ کے سنایا ہوں، لیکن اس کو سمجھنا ہے ہم کو، کیونکہ وہ ایک دم فصیح اردو میں ہم نے پڑھا ہے، تو بہت سارے اسٹوڈنٹ سمجھے نہیں ہوں گے اس کا کیا مطلب ہے۔ دیکھو، اصل مطلب یہ ہے واجب کب ہوتا ہے نکاح، جب آپ کے دل میں تقاضا ہے، آپ کو خواہش ہو رہی ہے ایک بیوی کی، آپ کو جو ہے اس طریقے سے خیالات آ رہے ہیں، آپ کے خواب و خیالات میں یہ چیز گزر رہی ہے کہ یار میری بھی ایک بیوی ہونا چاہیے، اگر میری بھی ایک بیوی رہے گی تو میں اس بیوی کو پیار کروں گا، اس بیوی سے محبت کروں گا، اس بیوی سے جو ہے اپنا جو سیکشول ڈیزائر ہے، اپنی جو سیکشول ضرورت ہے، وہ اس بیوی سے میں پورا کروں گا۔ اب یہ خواہش تو ہے دل کے اندر، اور اس کے ساتھ میں وہ انسان کیسا ہے، وہ انسان اتنا کیپیبل ہے کہ وہ روزانہ جو ہے ماشاءاللہ اتنا کما لیتا ہے، کہیں پہ اس کی سیلری اتنی ہے جس کے اندر آرام سے، یعنی اس کے پاس میں بڑا محل تو نہیں ہے، اس کے پاس میں بڑا بنگلہ حویلی تو نہیں ہے، لیکن کم سے کم اتنی سیلری ہے جس سیلری پہ اگر وہ شادی کر لیں گا تو اس کی بیوی اور وہ 2 وقت حلال روزی کھا سکیں گے، اور ان کی جو بیسک ضرورتیں ہیں وہ اس سے پوری ہو سکیں گی۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز، ایک آدمی ایسا ہے کہ جو آدمی گاڑے پہ دکان لگانے والا ہے، گاڑے پہ کہیں پہ دکان لگاتا ہے، یا جو آدمی رکشہ چلاتا ہے، اب اس کے بھی دل میں جو ہے نا اتنا سیکشول ڈیزائر تو ہے، یعنی یہ خواہش تو ہے کہ بھائی میری بھی ایک بیوی ہونا چاہیے، میں بھی شادی کر لوں تو ذرا تھوڑا سا کمفرٹیبل رہوں گا، میری بھی اپنی فیملی رہے گی، اور اس کے ساتھ میں وہ جو گاڑا لگا رہا ہے اس سے روزانہ اس کو اتنی انکم آ رہی کہ ماشاءاللہ خود کا پیٹ بھر کے اپنی بیوی کو بھی جو ہے وہ پال سکتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، یا رکشے کے اندر اتنی آمدنی انکم ہو رہی ہے، ماشاءاللہ اپنا گھر اس کا جو ہے وہ چل سکتا ہے آرام سے، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا یہ واجب ہے، نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اب اگر ہم یہ کیٹیگری میں دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں آج کے زمانے کے 90% جو مسلم نوجوان ہیں جنہوں نے شادیاں نہیں کی ہے، وہ سارے کے سارے اس کیٹیگری کے اندر آپ کو نظر آئیں گے، وہ سارے کے سارے، وہ سارے جو نوجوان ہیں وہ آپ کو اس کیٹیگری کے اندر مل جائیں گے کہ جو ہے یہ جو کیٹیگری ہے کہ ماشاءاللہ آج کے زمانے میں کیا ہو چکا ہے، اتنی آمدنی تو ہر آدمی کی ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، ایک آدمی 15,000 کا، 50,000 کا، 1-1.5 لاکھ کا جب موبائل کیری کر سکتا ہے تو پھر وہ بیوی کو کیسے نہیں سنبھال سکتا؟ حالانکہ گھر کی جو ضروریات ہے نا، گھر کی ضروریات اس کو بہت کم پیسے لگتے ہیں۔ اصل میں آج ہمارے زمانے کا پرابلم یہ ہے، ہماری خواہشات بہت ہو چکی ہے، اسی لیے نکاح ہمارے وقت پہ نہیں ہو رہے ہیں۔ حالانکہ نکاح جو ہے وہ وقت پر ہونا چاہیے، ایک بات یاد رکھو، اور نکاح اگر وقت پر ہوں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو اولاد وقت پر پیدا ہوگی۔ جیسے میں نے 2-4 دن پہلے یوٹیوب پہ ایک سبق ڈالا تھا میرے چینل کے اوپر اولاد کے بارے میں، اس میں بھی میں نے یہ ڈیٹیلز بتایا تھا کہ دیکھو ایکچوئل میں یہ خدا کا نظام ہے، قدرت کا نظام ہے، آپ کا نکاح جتنے جلدی ہوگا آپ کے اولاد پیدا ہونے کے چانسز اتنے زیادہ ہوں گے۔ یعنی ایک عورت جب وہ بالغ ہو جاتی ہے، وہ کب بالغ ہوتی ہے؟ 13-14 سال کی عمر میں اس کو ماہواری شروع ہوتا ہے، جیسے ہی ماہواری شروع ہوا وہ بالغ ہو چکی۔ لیکن اب چونکہ ہم انڈیا میں رہتے ہیں، ہماری گورنمنٹ کا ایک لا ہے، ایک قانون ہے کہ بھائی جو یہ ہے کیا کہیں گے اس کو، لڑکی ہے اس کی عمر 18 سال ہونا چاہیے، تو ٹھیک ہے 18 سال تک آپ نے جو ہے ویٹ کرنا چاہیے، اس کے فوراً بعد میں نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ
जब लड़की बालिग हो जाती है तो बालिग होने के बाद से लेकर तो 18 साल की उम्र तक उसकी मां बनने के चांसेस 100% होते हैं। अच्छा, 100% क्यों होते हैं? क्योंकि उसके जो एग्स होते हैं, एग्स जो बॉडी के अंदर जो एग्स होते हैं वो फीमेल में एग्स होते हैं और मेल्स के अंदर जरासीम होते हैं। तो क्या होता है, वो जो एग्स है ना वो एकदम स्ट्रांग होते हैं, वो ताकतवर होते हैं। तो उसकी वजह से उनके मां बनने के चांसेस बालिगा होने से लेके 18 तक 100% होते हैं, फिर 18 से लेके 25 तक उनके जो है 80% होते हैं, फिर 25 से लेके 30 तक 60% होते हैं, फिर 30 से लेकर तो 40 तक 40% होते हैं, फिर 40 से लेके 45 तक 20% होते हैं, और 45 साल के बाद में औरत मां नहीं बन सकती है। ये एक साइंटिफिक उसका रीजन है। ठीक है, ये चीज आपने समझ ली। तो इसलिए जल्दी निकाह। अब मर्द के ऊपर आते हैं, ऐसे ही मर्द का मसला है। मर्द जितना जल्दी निकाह करेगा उसके जो जरासीम होते हैं, यानी उसका जो मनी का कतरा होता है पानी का, एक एक कतरे में लाखों जरासीम होते हैं। अब वो जो लाखों जरासीम होते हैं तो क्या होता है, औरत के एग्स भी हेल्दी है, मर्द के जरासीम भी हेल्दी है, तो फौरन उनको बच्चा पैदा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब क्या होता है, आप जितना ताखीर करते हैं, देरी करते हैं, किस लिए देरी होती है हमारे जमाने में? दो वजह से। एक तो ख्वाहिशात की वजह से कि मुझे लड़की वाले ऐसे चाहिए, पैसे वाले चाहिए, दौलत वाले चाहिए, या फिर लड़की वालों की तमन्ना ये होती है कि लड़का हमारे बेटी को सिंगल चाहिए, हमको ननन नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, हमको वो नहीं चाहिए, उनका घर ऐसा चाहिए, उसकी जॉब वैसी चाहिए। अब ये चक्करों के अंदर रिश्ते बराबर मैच होते नहीं और लोग परेशान फिरते रहते हैं और एज हाथ से निकल जाती है। अब जब एज हाथ से निकल जाती है तो फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर उसके बाद में औलाद पैदा होने में प्रॉब्लम होते हैं। तो इसके लिए ये सब चीजें हमने नहीं देखना चाहिए। हमारी जिंदगी बहुत मुख्तसर है। असल चीज ये है, आप अपनी लाइफ में इंजॉयमेंट कैसे कर सकते हो, आप अपनी लाइफ को जन्नत कैसे बना सकते हो, ये रातों में जो है जागना और ख्यालों में गुम रहना और निकाह कर सकते हैं, उतनी आमदनी है और जो है घर चला सकते हैं, फिर भी सिर्फ ख्वाहिशात की वजह से निकाह नहीं करना, ये अपने आप को तकलीफ में डालना है। दुनिया की जिंदगी ही कितने दिनों की है? वो जो गालिब शीशा का शेर है ना, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। देखो, 4 दिन की जिंदगी जो हम बोलते हैं, वो जिंदगी में भी आधी जिंदगी पूरा टकला हो रहा है और खाली रिश्ता जब तक जम नहीं रहा है तो फायदा क्या है? ऐसे ही जो फीमेल्स है, उन लोगों ने भी, उनको अगर कोई अच्छा रिश्ता आ गया तो फौरन उन्होंने जो है अपने निकाह की फिक्र करना चाहिए, अपने निकाह की फिक्र करना चाहिए, अपने शादी की उन्होंने फिक्र करना चाहिए। और ये नहीं है कि लड़का ऐसे पैसे वाला वैसे पैसे वाला, कुछ फायदे का नहीं है। देखो, मैं आपको तजुर्बे की बात बता रहा हूँ, मेरे जान पहचान में ऐसे कई लोग हैं, वो है करोड़ोंपति, और उन्होंने अपना फ्यूचर बनाने के चक्कर में, बोले नहीं पहले फ्यूचर बनाना है, फ्यूचर बनाने के चक्कर में उन्होंने 30-35 साल की उम्र तक निकाह नहीं किए, और उसके बाद उनको लड़की भी वैसे ही एज की मिली। 35 साल जब एज हो गई तो लड़की भी 25-30 साल की मिली। अब उसके बाद में निकाह हो गए, आज वो औलाद से महरूम है, आज उनको औलादे नहीं है, वो परेशान है, डॉक्टरों के पास में जो है अपना वो पैसा बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन औलाद की जो नियामत है उससे महरूम है, सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन से। तो हमारी जो एज है ना, असल ये एज हम वापस नहीं ला सकते। एक बात याद रखो, जो गया हुआ कल है, गया हुआ दिन है, गया हुआ मिनट है, लम्हा है, आप उसको करोड़ों रुपये भी खर्च कर लोगे तो वो कम बैक नहीं कर सकता है। तो इसके लिए अगर आप जो है, इतनी आपकी इस्तेताअत है कि आप अपने घर की जरूरियात का खर्च चला सकते हैं, और आपको जरूरत भी है अंदर से, आपकी अंदर से जो है ख्वाहिश भी है कि भाई मेरी भी एक बीवी हो, मेरा भी एक घर हो, मेरी भी अपनी एक फैमिली हो, तो आपने फौरन निकाह कर लेना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। बोलो भाई। हाँ, वाले आधार कार्ड वहां बनाते, बस स्टॉप है ना अपना, उसके पास में बनाते जी। वो नहीं मालूम मुझे, उसके बारे में नहीं मालूम, बस स्टॉप के पास में बनाते। चलिए, हाँ, तो जो आपके जिंदगी के अंदर, आपके अपने जिंदगी के अंदर जो है ना, अगर आपको सुकून चाहिए, चैन चाहिए, तो जब आप 50,000, 60,000, 70,000 का मोबाइल यूज कर रहे हैं तो फौरन निकाह करना चाहिए, उसमें देरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वाजिब है, नहीं करेंगे आप गुनहगार हो रहे हैं। एक बात याद रखो, आप अगर नहीं कर रहे हैं तो गुनहगार हो रहे हैं, इसलिए निकाह का करना वाजिब है।
یہ لکھ کے رکھو اپنے پاس پوائنٹ، نکاح کرنا کب واجب ہے، اسی لیے میں بولتا ہوں نا ایسی بک رکھو. نکاح کرنا کب واجب ہے؟ جب آپ کو بیوی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ آپ کے جو ہے اتنی آمدنی ہے آپ کی، چاہے آپ بھاجی ترکاری بیچتے ہو، چاہے چھوٹا موٹا جاب کرتے ہو، چاہے آپ رکشہ چلاتے ہو، اگر اس کے اوپر آپ کی اتنی آمدنی ہو رہی ہے، اتنی انکم ہو رہی ہے کہ جس آمدنی اور جس انکم کے اوپر آپ اپنا گھر چلا سکو، جو ضروریات کی چیزیں ہیں، اور آپ کو خواہش بھی ہے ایک بیوی کی، تو پھر آپ کے اوپر نکاح کرنا واجب ہے. یہ واجب ہے، یاد رکھو. اب فرض کب ہے؟ جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آج آپ کو دو چیزیں بتاؤں گا، واجب کب ہے اور فرض کب ہے. اب ہم آپ کو فرض پہلے کتاب میں سے پڑھ کے بتاتے ہیں کہ نکاح کرنا فرض کب ہے. چلیے، اگر وسعت کے ساتھ بہت زیادہ تقاضا ہے کہ بغیر نکاح کیے ہوئے حرام فعل میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے تو نکاح فرض ہوگا. یہ جملہ واپس سے میں پڑھ رہا ہوں، دھیان دو. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واجب اور فرض دونوں کے بیچ میں بال کے جیسا باریک فرق ہے صرف، اور وہ فرق آپ کو سمجھنا ہے. اب کیا لکھا ہے دیکھو، اگر وسعت کے ساتھ بہت زیادہ تقاضا ہے، بہت زیادہ، کہ بغیر نکاح کیے ہوئے حرام فعل میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے تو ایسی حالت میں نکاح فرض ہوگا. حرام فعل میں مطلب حرام نظر میں جلق یعنی مشت بازی، یعنی جسے ہم لوگ ہست میتھون بھی کہتے ہیں، یا مراٹھی میں اس کو ہست میتھون کہتے ہیں، انگلش میں اس کو مسٹربیشن کہتے ہیں. اگر یہ کاموں میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے تو ایسی حالت میں اس کے لیے نکاح کرنا فرض ہے. جی چلیے، اب ہم آپ کو یہ پوائنٹ کلیئر کر کے بتاتے ہیں فرض والا. پہلے ہم نے آپ کو جو واجب بتائے تھے، واجب میں کیا تھا؟ واجب میں صرف اتنا تھا کہ بیوی کی خواہش تو ہے، خواہش ہے کہ میری بھی ایک بیوی ہو، میرا بھی اپنا ایک گھر ہو، ماشاءاللہ کمائی بھی ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں واجب ہے، نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن فرض کب ہے؟ وہ خواہش جو واجب میں جو خواہش تھی، لیکن فرض میں وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی آپ کی خواہش کہ اگر نکاح نہیں کرے گا تو اب یہ ڈر ہے کہ کسی نہ کسی گناہ کے کام میں مبتلا ہوگا. گناہ کا کام مطلب کس گناہ کے کام میں مبتلا ہوگا؟ جیسے بد نظری ہے، بد نظری مطلب موبائل کے اوپر جو ہے گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، اس کو اتنا ڈیزائر، سیکشول ڈیزائر جو ہے اس کا برداشت نہیں ہو رہا ہے اس کو، یہ حرام کاری میں پڑ گیا ہے. آج کے زمانے میں جیسے اللہ معاف کرے بہت سارے حرام کاری کے راستے اوپن ہو چکے ہیں، حرام کاری میں وہ مبتلا ہے. یا حرام کاری کے علاوہ اگر نہیں تو کم سے کم جو ہے مشت زنی مسٹربیشن اگر وہ کام کر رہا ہے تو اس پہ فرض ہے، فرض نکاح کرنا. اگر وہ نہیں نکاح کر رہا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، یاد رکھ. فرض ہے اس کے اوپر، فرض نکاح. فرض اور واجب کا فرق سمجھو. واجب کب تھا؟ جب خواہش تو ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے، آدھی خواہش ہے بھائی میری بھی ایک بیوی ہو، بچے ہو، مجھے بھی جو ہے اس سے بس یہ خواہش تھی تو وہ واجب تھا. لیکن وہ اتنی بڑھ گئی کہ اب وہ نکاح نہیں کرنے کی وجہ سے اگر وہ مسٹربیشن کر رہا ہے اور نکاح نہیں ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے حرام کاری میں مبتلا ہو چکا ہے، اور نکاح نہیں ہونے کی وجہ سے گندی فلمیں، برو فلمیں جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور نکاح نہیں ہونے کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا فرض ہے. اب چلیے ہم اس کیٹیگری کو تھوڑا اور کلیئر کرتے ہیں. اب اگر ہم آج کے زمانے میں مسلم نوجوانوں کو دیکھیں گے تو ہمارے مسلمان نوجوانوں کی آپ کو ایک بہت بڑی تعداد ایسی ملے گی، بہت بڑی تعداد ہمارے مسلم نوجوانوں کی، کہ ان کے لیے گرل فرینڈ رکھنا تو آسان ہے. گرل فرینڈ جو ہے، گرل فرینڈ وہ رکھنا آسان ہے، اور ایک گرل فرینڈ کے لیے بوائے فرینڈ رکھنا تو آسان ہے. دونوں کے لیے آج کل جو ریلیشن شپ ہے نا، وہ تو ایک کتے کتیوں کے جیسا ہو چکا ہے. جیسے آپ نے دیکھے ہوں گے نا، کتے کتیاں کیسے گلی میں محلے میں پھرتے رہتے ہیں، آج کل کے ریلیشن شپ ویسے ہی ہو چکے ہیں. ایک آدھے میک ڈونلڈ میں چلے جاؤ، ایک آدھا گوکوڑ، اس کے ساتھ میں دو چار بکریاں، یا ہر گوکوڑ بکریاں، ایسے پورا ماحول ایسا لگتا ہے جیسے جانوروں کا ہفتے واری بازار بھرے ہوا ہے وہاں پہ، بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے سب پڑے ہوئے ہیں وہاں. اللہ معاف کرے. تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہم نے نکاح کی اہمیت کو سمجھا نہیں، حرام کاری کو ہم گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں. تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا کلچر ہمارے اندر آ چکا ہے، تو جو سیکشول ڈیزائر تھا وہ حرام جگہ پہ پورا ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم نکاح کو ہلکا سمجھ رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ معاف فرمائے. اب جب نکاح کو ہلکا سمجھ رہے ہیں تو اسی وجہ سے سماج کے اندر اتنی حرام کاری عام ہو چکی ہے. تو ایک آدمی
یہ حرام میں مبتلا ہو کے، اور میں نے بتایا آپ کو یہ جو حرام ہے اس سے آپ کا دل کمزور ہوتا ہے، اس سے انسان کو دھڑکن کی بیماری شروع ہوتی ہے، جوانی میں ہی انسان بڈھے کے جیسا نظر آتا ہے، یہ پورے کلے ولے اندر چلے جاتے ہیں، چونگے کے جیسی صورت ہو جاتی ہے، سموسا نہیں رہتا کہ سموسے کے جیسی، چونگے کے جیسی صورت ہو جاتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ یہ سب مشت زنی، مسٹربیشن کرنے کی وجہ سے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر کی وجہ سے، اور یہ سب چیزوں کی وجہ سے۔ تو ایک انسان جب بیوی کو سنبھال سکتا ہے، بیوی کو رکھ سکتا ہے، اور ماشاءاللہ اس کی، اچھا آج کے زمانے میں ایسا بھی نہیں ہے نا کہ آپ کی کمائی نہیں ہے، میں نے بتایا نا آج کے زمانے میں جو آدمی گاڑے پہ جو دکان لگا رہا ہے وہ بھی آرام سے اپنی بیوی کو سنبھال سکتا ہے، جو رکشہ چلانے والا ہے وہ بھی اپنے بیوی کو سنبھال سکتا ہے، چھوٹے سے چھوٹی جاب کرنے والا، چھوٹے سے چھوٹی، جس کی سیلری مشکل سے 10,000 ہے، 15,000، آرام سے اس کی ضروریات کے لیے وہ کافی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا نکاح میں دیری بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہمارے بہت سارے اسٹوڈینٹس سوال پوچھ رہے تھے، میں نے بولا تھا میں آگے آپ کو بتاؤں گا نکاح کب کرنا چاہیے۔ تو نکاح جو ہے آپ کی ایج چاہے کچھ بھی ہو، آپ کی ایج 20 ہو، 21 ہو، 22 ہو، اور آپ کو سیکشول ڈیزائر آپ کے اندر ٹھاٹے مار رہا ہے، اس ٹائم پہ آپ نے فوراً نکاح کر لینا چاہیے۔ آپ کو جب ڈر لگ رہا ہے کہ آپ مشت زنی میں، مسٹربیشن میں، یا پھر جو ہے اس طریقے سے غلط کاموں میں لگ جاؤں گے، تو وہ فرض ہے آپ کے اوپر، یہ نکاح واجب اور فرض ہے، ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے وہاں پہ، ایک بات یاد رکھو۔ لیکن اب چونکہ ہم انڈیا میں رہتے ہیں اس لیے ہمارے یہاں پہ یہ ریسٹرکشن ہے کہ فیمیل کے لیے 18 اور میل کے لیے 21، ایسی 2 ایج لمٹس ہیں ہمارے یہاں۔ تو ہمارے یہاں پہ جیسے ہی وہ ایج ہو گئی فوراً نکاح کرنا چاہیے، فوراً، بغیر کسی تاخیر۔ ایک بات یاد رکھو، فوراً کرنا چاہیے، اس میں بالکل بھی رکنا نہیں چاہیے، اس میں بالکل بھی دیری نہیں کرنا چاہیے، فوراً۔ بس یہ ایک نکاح کا یہ ہے۔ اور اس کے بعد بھی آپ اپنا ایجوکیشن کمپلیٹ کر سکتے، آپ اپنی جاب اچھے سے اچھی کر سکتے۔ اور سب سے بڑا اگزامپل میں آپ کے سامنے بیٹھے ہوا ہوں، میرا جب نکاح ہوا تھا میں صرف چوتھی پاس تھا، چوتھی جو ہوتی ہے نا، چوتھی، جب میں خالی چوتھی پاس تھا، لیکن میں نے میری شادی کے بعد میرا پورا ایجوکیشن کمپلیٹ کیا، میں نے مراٹھی سے BCom کیا، اس کے بعد کمپیوٹر لیپ ٹاپ ہارڈ ویئر میں ڈپلوما کیا، اور سرٹیفکیٹ کورسز تو کتنے کیا میرے کو خود کو بھی یاد نہیں۔ تو بہرحال یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ ایسے ہی لڑکی جب اس کی ایج ہو جائے نکاح کی، فوراً اس کا نکاح کر کے دے دینا چاہیے۔ اس کا نکاح کی اس کی ایج ہو گئی، اس کے اندر سیکشول ڈیزائر اس کو جو ہے سنبھلنے نہیں دے رہا ہے، پھر وہ لڑکی زنا میں مبتلا ہو گئی، پھر وہ لڑکی بدکاری میں مبتلا ہو گئی، پھر وہ لڑکی بد چلنی میں کے راستے پہ چل گئی، اب اس کے بعد میں جو ہے ماں باپ پریشان ہے۔ میں آپ کو پریکٹیکل بتا رہا ہوں، ایسی ہے مسلمان لڑکیاں جب ان کے شادی کی ایج تھی، ماں باپ نے شادی کر کے نہیں دیے، اب وہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ سے نکل گئی، وہ حقہ پارلروں میں اس میں جا کے بیٹھتی ہے، اور فیس بک اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ اپنے فوٹو ڈالتی ہے، کوئی ڈر نہیں ہے ان کو، کیونکہ ان کی ایج ہاتھ سے نکل گئی۔ جب ان کی ایج تھی تبھی اچھا لڑکا دیکھ کے جو ہے ماں باپ اگر نکاح کر دیتے تو یہ مسئلے نہیں پیدا ہوتے۔ تو آج کا ہمارا سبق، نکاح واجب کب ہوتا ہے، فرض کب ہوتا ہے۔ پھر ایک بار میں ریپیٹ کروں گا، اگر بیوی کی خواہش بھی ہے اور اتنی آمدنی ہے جس سے گھر چل سکے تو نکاح کرنا واجب ہے، نہیں کرے گا گنہگار ہوگا۔ اور اتنی زیادہ خواہش ہے بیوی کی کہ اگر بیوی نہیں ملے گی تو پھر مسٹربیشن، ہست میتھون، اور جو ہے بدکاری میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے، اور ماشاءاللہ گھر بھی چلا سکتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر نکاح کرنا اس پہ فرض ہے، نہیں کرے گا تو ڈبل گنہگار ہوگا۔ یہ ہے نکاح کب فرض ہوگا، کب واجب ہوگا۔ اب ہم آپ کو کل بتائیں گے کہ نکاح کرنا منع بھی ہے، اب وہ کب منع ہے، کس کنڈیشن میں ہے، وہ کل آئے گا انشاءاللہ۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ شریعت میں کچھ کنڈیشنز ایسی بھی ہے جن کے اندر نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ایسی حالت میں اور ویسی کنڈیشن میں آپ کے لیے نکاح کرنا بالکل منع ہے، یعنی آپ نے بالکل بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے اس سچویشن میں۔ اچھا وہ سچویشن کیا ہے، وہ کنڈیشن کیا ہے، اب ہم آپ کو کتاب میں سے پہلے پڑھ کر بتاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آپ کو ڈیٹیلز میں جو ہے یہ سبق بتائیں گے انشاءاللہ۔ جی، تو سب سے پہلی چیز، ممنوع صورت۔ ممنوع صورت، ممنوع مطلب وہ صورت کون سی ہے جس میں نکاح کرنا آپ کے لیے منع ہے۔ البتہ اگر اندیشہ ہے، اندیشہ بولتے ڈر کو، اندیشہ ہے کہ بیوی کا حق ادا نہیں کر سکے گا، خواہ حق نفس ہو یا خواہ حق مال ہو، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کر لینا
یقیناً ممنوع. واپس سے ہم کتاب میں سے پڑھتے ہیں، البتہ اگر اندیشہ ہے کہ بیوی کے حق ادا نہ کر سکے گا، چاہے حق نفس ہو چاہے حق مال ہو، تو ایسے آدمی کے لیے نکاح کر لینا یقیناً ممنوع ہے. ممنوع مطلب ایسے آدمی کے لیے نکاح کر لینا جو ہے وہ شرعی اعتبار سے منع ہے. چلیے اب ہم جو ہے اس کو تھوڑا سا آپ کو کلیئر کر کے بتاتے ہیں تاکہ تمام لوگوں کو جو ہے یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ میں آئے، کیونکہ اس میں بہت سارے جو ورڈس ہے اور بہت سارے جو جملے ہیں وہ فارسی میں ہیں، اور فارسی عموماً ہمارے یہاں پہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. جیسے اندیشہ، اندیشہ کہتے ہیں ڈر کو، اور اسی طرح سے حق مال ہے، خواہ حق مال ہو یا حق نفس ہو. تو حق مال کیا چیز ہے، حق نفس کیا چیز ہے، یہ دونوں چیزیں بھی جو ہے ہمارے سارے اسٹوڈنٹس کو پتا ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ ہم ہمارے سارے اسٹوڈنٹس کو ابھی یہ دونوں جو کنسپٹ ہے وہ پوری طرح سے کلیئر کر کے بتاتے ہیں. اگر آپ کو اس بات کا ڈر ہے حق نفس یا حق مال، حق مال کیا ہے؟ حق مال یہ ہے کہ شادی تو آپ نے کر لی ہے جوش جوش میں، اب بیوی کی ضروریات پوری کرنا ہو نہیں رہی ہے، گھر چلانا نہیں ہو رہا ہے، اب پریشان حال ہے. اب پریشان حالی میں جو ہے کبھی سسرال والوں پہ برڈن ڈال رہے ہیں کہ مجھے دکان ڈال کے دے دو، کبھی مجھے کاروبار سے لگا کے دے دو. اب ماں باپ نے بھی کاروبار سے لگائے، سسرال والوں نے بھی لگائے، اس کو اچھا ہیلپ کی ہے، جاب سے لگائے، لیکن یہ سست اور کاہل آدمی ہے، یہ کر ہی نہیں سکتا ہے. اگر ماں باپ کو ایسا معلوم ہے کہ اپنا بیٹا ایسا ہے تو انہوں نے اس کا نکاح نہیں کر کے دینا چاہیے. ایسے ہی لڑکی والے بھی جو ہے جو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ لڑکا ایسا ہے جو اپنے ماں باپ کی جان پہ ٹکڑے توڑ رہا ہے، ماں باپ کی جان پہ کھا رہا ہے، ماں باپ کی جان پہ پل رہا ہے. جیسے بہت سارے گاؤں میں دیہاتوں میں ہوتا ہے، جو بڑے بڑے زمیندار لوگ ہوتے ہیں ان کے بیٹے کچھ کام دھندے نہیں کرتے، باپ ان کا اگر لیڈر ہے، باپ ان کا اگر بڑھاری ہے، باپ اگر ان کا کسی لائن کے اندر لگا ہوا ہے، تو ان کی اولادیں کیا کرتی ہے؟ ان کی اولادیں کوئی کام نہیں کرتی ہے. یہ لوگ ان کی اولادیں کوئی کام نہیں کرتی ہے، کوئی دھندا نہیں کرتی ہے، بلکہ یہ لوگ ان کی اولادیں جو ہے کچھ کام نہیں کرتی ہے، کوئی دھندا نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ جو اولادیں ہیں ان کی وہ باپ کی جان پر جو ہے پلتی ہے، باپ کی جان پر ہی ان کی زندگی گزرتی ہے، باپ کی جان پہ ہی ان کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو بالکل نہیں دینا چاہیے. میں نے ایسے دیکھا ہوں لوگوں کو، بہت سارے لوگوں نے باپ کو دیکھ کر جو ہے اپنے بیٹی کا رشتہ ایسے لڑکوں سے کی ہے جن لڑکوں کے باپوں کے پاس میں بڑی بڑی زمینیں تھی، یا وہ لیڈر تھے، یا وہ اور اچھے گھرانے کی لڑکی، وہ ایسے لڑکوں کے ہاتھ میں دیا اور لڑکے نے دیکھا کہ بھائی میری وائف جو ہے وہ خود کمانے والی ہے، یا وہ خود اچھے گھرانے کی ہے، یا اس کے ماں باپ جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو پھر ویسے لڑکے نے کیا کیا؟ اس نے جو ہے وہ اپنے کمانا چھوڑ دیا. اب کمانا چھوڑنے کے بعد میں ان کے حصے میں جو ماں باپ کی طرف سے زمین آئی تھی، جائیداد آئی تھی، زمینیں بیچ دی ہے، جائیداد بیچ دی ہے، اسی پہ گھر چل رہا ہے. کیونکہ کمانے کی عادت ہی نہیں تھی، دھندا کرنے کی، بزنس کرنے کی، کہیں پہ مزدوری، یہ سکھایا نہیں تھا کسی نے. اور جب کسی نے یہ نہیں سکھایا تو اس کے بعد میں نوبت کیا پہنچی؟ اس کے بعد میں نوبت ایسی پہنچی ایسے ہی لوگوں کی، ایسے لوگوں کی ہی کہ اوپر ایسے حالات آئے کہ پھر ان کی بیویاں جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں برتن دھونے پر، کام کرنے پہ مجبور ہو گئی. اور وہ جو ہے جن کے زمینوں کو دیکھ کر اور جائیداد کو دیکھ کر اور پراپرٹیز کو دیکھ کر لڑکیوں کے ماں باپ نے اپنی بیٹیاں ایسے لڑکوں کو دیے تھے، ان کی زندگیاں برباد ہو گئی. تو ایسا انسان جو حق مال ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ بیوی اگر آپ کسی کی بہن بیٹی سے نکاح کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نکاح خالی ایک ہی کام کے لیے ہوتا ہے، بلکہ نکاح میں اور بھی چیزیں ہیں. آپ اس کو لے کر آ رہے ہو اپنے گھر پہ تو اس کا کھانا ہے، اس کا پینا ہے، اس کے کپڑے ہیں، اس کے ڈریسز ہے، اور پھر اس کا صابن ہے، اس کا شیمپو ہے، اس کے لیے ہیئر ڈرائر ہے، اس کے لیے جو ہے میک اپ کا پورا سامان ہے، اس کے لیے جو ہے سارا ہر مہینے کو اس کا موبائل کا ریچارج ہے، اس کے بعد میں اس کی جو ہے ضرورت کی ہر چیز ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ واجب ہے آپ کے اوپر. نان ہے، اس کا رہنے کا جو گھر ہے، اس کا نفقہ ہے، اس کا سکنا ہے، یعنی اس کو اتنا خرچہ آپ نے دینا چاہیے جس سے اطمینان سے وہ گھر چلا سکے. یہ سارا حق ہے اس لڑکی کا، اس عورت کا جو آپ کے نکاح میں آپ کر کے لا رہے ہوں. خالی اس کا ایک ہی حق نہیں ہے کہ بس بولے میں بیوی کا خالی ایک ہی حق ادا کر رہا ہوں، تو ایسے سے بیوی کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے ہر ضرورت کا، اس کے بالوں کا تک آپ نے خیال رکھنا ضروری ہے کہ کون سا شیمپو اس کو پسند آتا ہے اور کون سا جو ہے اس کو
صابن اس کے پسند کی ہے. اب بیوی جو ہے وہ بول رہی ہے کہ اس کی جو فیوریٹ صابن ہے اس کو جو ہے پیئرس وہ صابن سے جو ہے اس کو وہ صابن چاہیے، اور آپ نے لائف بوائے 10 روپئے کی لائف بوائے لا کے دے دیا اس کو، رگڑو اس کو مہینے بھر تک ½ کلو کی لائف بوائے صابن. تو ایسا نہیں چلے گا نا. بلکہ آپ کسی کی بہن بیٹی سے نکاح کر رہے ہو تو اس کے حقوق ہے، اور یہ بھی ہے کہ گھر میں پورا خرچہ آپ نے، ایسا نہیں ہے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، اور بیوی جو ہے بیچاری گھر میں دال چاول بنا کے کھا رہی ہے، اور شوہر کہاں ہے تو بولے آج دوستوں کے ساتھ میں فلانے ہائی وے کے ڈھابے پہ ہے، پارٹی میں، وہاں پارٹی ہو رہی ہے. کل کہاں ہے تو بولے فلانے شہر کے جو ہے ڈھابے کے اوپر کھانا کھانے کو گئے ہوئے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک صاحب کے طرف میرا قرضہ تھا، انہوں نے میرے سے پیسے ادھار لیے تھے، اور وہ میرے جیسی تھے، دیندار ماشاءاللہ، ساری چیزیں تھی. اب میں نے وہ حساب سے ان کو، ان کی والدہ دواخانے میں ایڈمٹ تھی تو میں نے ان کو کچھ قرضہ دے دیا تھا. اب وہ واپس دینے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں. میں پریشان ہو گیا. میں بولا بھائی یہ آدمی جو ہے انسان ہے کیا ہے، چلو ذرا اس کے گھر پہ جا کے آئیں گے آپ. اچھا میں اس کو میسج کر رہا ہوں تو پتا ہے آپ کو اس نے مجھے ریپلائی میں کیا جواب دیا؟ اس نے مجھے بولا کیا لگائے، بولے یار تم نے اتنے سے پیسے کے واسطے بار بار مجھے میسج کر رہے، مجھے فون کر رہے، اتنے پیسے تو ایک ٹائم کے لنچ کا میرا بل رہتا. بولے ہوٹل کے اندر جب میں کھانا کھانے کو جاتا ہوں، کبھی بھیونڈی کے ڈھابے پہ گئے کیا بولے تم کھانے کو؟ میں بولا بھائی میں غریب آدمی ہوں، میرے کو اتنے بڑے بڑے ڈھابے وابے پتہ نہیں. ہاں بولے اسی لیے تو دیکھو بولے میں کبھی جاتا نا وہاں پہ 20,000 30,000 تو ایک ایک ٹائم کا بل رہتا. بولے ہمارا 20,000 پورے بکرے کا آرڈر دے دیتے بولے ہم وہاں پہ. ایسا نہیں کھاتے بولے ہم 1 پلیٹ چکن اور ½ پلیٹ جو ہے تندوری چکن، یہ سب آرڈر نہیں رہتے، وہاں پورا بکرے کا آرڈر رہتا. بولے وہ بھیونڈی میں کوئی ڈھابا ہے بولتے وہاں پہ پورا بکرا ہی پکا کے دیتے. بولے پورا اکھا بکرا، بس ایسے 2 بکرے منگا لیتے بولے ہم، اور اس کا بل آتا کچھ 20,000 25,000 30,000. ایسا ہمارا ایک ایک ٹائم کا خرچہ ہے بولے. میں بولا یار زیادہ پھیکم پھاک کر رہا تو، میں کل تیرے گھر پہ آ رہا ہوں، میں بولا وصولی کے لیے. اب میں گیا اس کے گھر پہ دوسرے دن، کیونکہ پیسے تھے میرے، مجھے بھی ضرورت تھی. اب اس کے گھر پہ جانے کے بعد میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کی چھوٹی سی ایک بیٹی آئی باہر. اس نے دروازہ کھولی، ایسی منڈی باہر نکالی، کون ہے؟ میں بولا السلام علیکم، ابا ہے کیا گھر میں؟ بولے نہیں ابا سفر پہ گئے ہوئے ہیں. پھر دوسری بیٹی آئی، پھر تیسرا بچہ آیا نیچے سے، پھر چوتھا آیا ایک دم ایسا اتنا ٹیلا جو ہے ایک دم ایسی ناک بھیری اس کی یہاں تک، وہ بھی ایک دم ٹپ کے اس میں سے آیا، اور وہ سب دروازے کے باہر آ کے مجھے دیکھ رہے ایسا سب میری چہرے کو، میرے صورت کو دیکھ رہے. میں بولا کتنے دن سے نہیں ہے ابا گھر میں؟ بولے ابا کم سے کم 15 دن سے نہیں ہے گھر پہ، ابا سفر پہ گئے ہوئے ہیں. میں بولا کہاں گئے ہوئے ہیں سفر پہ، کچھ گاؤں وغیرہ پتا ہے؟ نہیں بولے ہم کو نہیں معلوم ہے گھر. تو میں بولا گھر کا خرچہ وہ چل رہا کیا برابر سے، کھانے پینے کو ہے گھر میں؟ ہاں بولے یہ کہ ہم کرانہ دکان سے جو ہے سامان وغیرہ لے کے آتے، بولے وہ ابا آنے کے بعد پیسے دیتے. میں بولا گوشت گیش کچھ لاتے کیا؟ نہیں گوشت ووش نہیں لاتے، بولے وہ ابا آنے کے بعد ہی لاتے. تو میں بولا 15 دن سے گوشت کھائے کیا؟ نہیں بولے وہ ابا آئیں گے نا تو اس کے بعد وہ لے کر آئیں گے. مجھے اتنا افسوس ہوا، میں نے بولا اے اللہ میں کائے کو آیا اس کے گھر پہ وصولی کر کے، الٹا مجھے افسوس ہوا یار. میں بولا میں آتا تو آتے کم سے کم میں نے 1 کلو بھر کے گوشت لے کے آنا چاہیے تھا. کہ بچے بیچارے پورے جو ہے میرے کو ایسا دیکھ رہے، وہ معصومیت سے سب میرے چہرے کو، کہ ان کو بھی ایسا لگا کہ میں آیا تو کچھ پھل فروٹ یا بچوں کے لیے کچھ چاکلیٹ لے کے آیا بول کے، ان کو معلوم ہی نہیں میں ادھاری وصول کرنے کو آیا ہوں بول کے. تو مجھے اتنا افسوس ہوا تو میں سوچنے لگا، واپسی میں جب میں وہاں سے نکلا تو میں سوچنے لگا، میں نے بولا اے اللہ یہ کیسے لوگ ہوتے ہوں گے، ان کو رتی برابر شرم نہیں آتی جو میسج کے اندر یہ لکھ رہے ہیں کہ ہم بھیونڈی کے ڈھابے میں کھانا کھاتے ہیں، اور ہم فلانے ہائی وے پہ لنچ کرتے ہیں، اور فلانے اس پہ جو ہے ہم بریک فاسٹ کرتے ہیں. یار خود کھا رہے، بڑے بڑے بکرے کھا رہے، اور گھر میں جو بچوں کو جو ہے 15 دن سے گوشت نہیں معلوم ہے ان کو. تو یہ جو ہے نا شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے. تو اس کے لیے اگر آپ شادی کر رہے ہو، نکاح کر رہے ہو، فرض ہے یہ، ضروری ہے، یہ لازمی ہے کہ جو آپ کھا رہے ہو وہی اپنے بیوی بال بچوں کو کھلاؤ. یہ نہیں آپ ڈھابوں پہ پارٹیاں اڑا رہے اور گھر میں جورو بچوں کو کھانے کو دال چاول ہے، غلط بات ہے. تو خیر میں اس لیے بتا رہا ہوں، جو ہمارا آج کا سبق ہے کہ کوئی آدمی اگر بیوی کے مال کے اعتبار سے، پیسوں کے اعتبار سے حقوق نہیں ادا کر سکتا ہے، بالکل بھی اس کو حق نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے، نہیں کرنا چاہیے ویسے انسان.
اور دوسرا حق مال ہو گیا اور دوسرا حق نفس. ایسا مرد جو نامرد ہے، اس کا نام تو مرد ہے لیکن وہ نامرد ہے. نامرد کا مطلب کیا ہے؟ نامرد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مردانہ طاقت اس کے اندر رکھی ہوئی ہے وہ ہے نہیں اس کے اندر. اس کی حرکتیں وغیرہ لڑکیوں کے جیسی، آپا جان کے جیسی اگر ہے اور وہ میٹھے ماموں ہے تو اس نے بالکل بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے. شریعت میں بالکل اس کو جو ہے رائٹ نہیں ہے. ورنہ بہت سارے لوگ اس طریقے سے لوگوں کے سامنے چھپاتے ہیں کہ وہ مرد یعنی وہ عورت کا حق ادا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، اور وہ یہ بات کو چھپاتے ہیں. اور چھپانے کے بعد میں کیا ہوتا ہے، جب ان کا نکاح ہو گیا، اب نکاح ہونے کے بعد وہ لڑکی شرم میں، وہ لڑکی بھی بیچاری جو ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ میرے ماں باپ کی عزت کا کیسا ہوں گا، میرے گھر والوں کی عزت. ابھی دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی میں تھوڑے دنوں پہلے ایک طلاق کے سلسلے میں میاں بیوی میں ایسی جھگڑے چل رہے تھے، اور وہ مسئلہ ایسا تھا کہ یعنی وہ لڑکی کے والد جو ہے اتنا ڈر رہے تھے. بولے مولانا اپن ایک کام کریں گے، وہ لڑکے والے آ رہے نا ان کو دوسری جگہ پہ اپن کہیں ہوٹل گیٹل میں بیٹھیں گے بولے بات کریں. میں بولا بھائی ہوٹل میں کیوں بیٹھنے کا؟ بولے نہیں اپنی سوسائٹی میں وہ کیسا ہے، اگر پڑوس والوں کو، بلڈنگ والوں کو ان کو پتا چلا کہ دیکھو ان کا کچھ تو بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں لڑکی کے، تو بولے وہ شرم کی وجہ سے. مطلب لوگوں کی تھنکنگ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو چیز بھی ہے تمہارا جو بھی معاملہ چل رہا ہے تم نے جو ہے کسی کے باپ سے ڈرنا نہیں چاہیے. مگر اب کیا کریں گے، یہ ہماری انڈیا کی مینٹلٹی ہے، اور ہماری اسی مینٹلٹی کے اندر جو ہے نا ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ سب چیزوں سے ڈرتے ہیں. تو وہ لڑکیاں اس طریقے سے ڈرتی ہے. ابھی میں آپ کو ایک واقعہ سنا تھا، یہاں ہمارے آفس کے اندر ہم نے وہ مسئلے کو حل کیا. ایک لڑکی کا نکاح ہو کے 1.5 سال ہو گیا، اور 1.5 سال ہونے کے بعد میں وہ لڑکی کو جو ہے پریگنینسی نہیں ہو رہی تھی. اس کی ساس اس کو تانے مار رہی ہے کہ تجھے کیوں پریگنینسی نہیں ہو رہی ہے. اس کی ماں کو فون کر کے بول رہی ہے کہ بھائی تم نے تمہارے بیٹی کا علاج کرانا چاہیے تھا، اس کو کہیں دواخانے میں بتانا چاہیے تھا، کچھ تو بھی تم نے کرنا چاہیے تھا تاکہ بولے یہ جو لڑکی ہے اس کو پریگنینسی ہو سکے. تو لڑکی کی ماں نے بولی کہ ٹھیک ہے اس کو بھیج کے دو، ہم کسی کو بھیجتے ہیں، ہم اس کا علاج کریں گے. اب لڑکی کے والد آئے، انہوں نے لڑکی کو لے کر گئے. اب اس کی ماں بھی جو ہے اسی کو برا بھلا بولنے لگی، تو ایسی کیسی ہے، تیرے شادی میں ہم نے اتنا خرچہ کرے، آپ تیرے کو کیا ہو رہا ہے، کیوں نہیں ہو رہا ہے. پھر وہ لڑکی نے روتے روتے بولی کہ امی جان آج میری شادی ہو کے 1.5 سال ہو رہا ہے، میرے ہسبینڈ نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا ابھی تک 1.5 سال میں. میں خاموش ہوں. بولے وہاں میں نے میرے ساس کے سامنے بولی نہیں. میں بولا تم کو بولنا یہاں گھر پہ آنے کے بعد میں بولی اس کے لیے تم کو بتا رہی ہوں کہ میرے شوہر نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. اب جب ہاتھ ہی نہیں لگایا تو بیماری کا اور اس کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب لڑکی کی ماں ہو گئی پریشان. انہوں نے لڑکے کے ماں کو فون لگا کے بولے، لڑکے کی ماں بول رہی نہیں میرا بیٹا تو جم میں جاتا، میرا بیٹا تو روز ایکسرسائز کرتا، اور میرا بیٹا تو ایسا ہے ویسا ہے، میرا بیٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بعد میں یہیں آئے وہ لوگ، ہم سامنے میں نے ان کو بٹھایا اور وہ لڑکے کو ہم نے جو ہے ایک دم صاف صاف لفظوں میں پوچھے نہیں تو ہم نے بولے بھائی تیرا میڈیکل چیک اپ کرائے. تو لڑکے نے بولا نہیں، بولے بالکل بات صحیح ہے، میں حق نہیں ادا کر سکتا تھا. بولے میرے بیوی کا گھر والوں نے زبردستی نکاح کر کے دیا، ان کو بول رہا بھی میں تو زبردستی کر کے دیے. بولے بہت ہمارے اماں کی خواہش تھی، تمنا تھی. ارے تیرے ماں کی خواہش اور تمنا کے چکر میں وہ دوسرے کے بہن بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی نا. جب اپنے اندر نہیں ہے طاقت تو فوراً بول دینے کا تھا. تو وہ لڑکی کا جو ہے خلا کرانا پڑا صرف اس وجہ سے. 1.5 سال ہو گیا اور وہ نامرد تھا وہ لڑکا. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں، یہ تو میں نے تم کو 1.5 سال کا سنایا. ابھی ایسے بھی ہمارے پاس میں کیسز آتے ہیں 8 دن میں بولے لڑکا نامرد ہے، اور 15 دن میں بولے پتا چل رہا ہے کہ لڑکا نامرد ہے. اور اس طریقے سے نامرد مطلب آج کل کے لڑکے جو ہے نا یہ ویمل گٹکے کھا کھا کے آٹومیٹیکلی نامرد بن رہے ہیں. یہ ویمل گٹکا ہی نامرد بناتا ہے انسان کو. یہ گائے چھاپ زردہ، یہ تمباکو، یہ میراج اور یہ جتنی بھی نشیڑی چیزیں ہیں اس سے آدمی نامرد بن جاتا. اس کے اندر طاقت نہیں رہتی. آج کل ایک تو نامرد بن رہے لوگ، نہیں تو دوسرے جو ہے بچہ پیدا کرنے کے جراثیم رہ رہے نہیں ان کے اس کے اندر. تو اس وجہ سے یہ سارے پرابلمس ہیں. تو یاد رکھو آج کا سبق کیا ہے. آج کا سبق یہ ہے کہ نکاح کرنا جیسے واجب ہے، جیسے فرض ہے، ویسے منع بھی ہے. اور کس کے لیے منع ہے؟ ایک تو اس کے لیے جو بیوی کا حق مال مطلب جو گھر کا خرچہ اخراجات وغیرہ نہیں برداشت کر سکتا ویسے نے بالکل نکاح نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا حق نفس، جو بیوی کا کے ساتھ میں جو سیکشول ریلیشنز بنانا ہے اگر وہ نہیں بنا سکتا ہے تو ویسے نے بھی نکاح نہیں کرنا. شریعت نے یہ دونوں کو منع کیا ہے نکاح کرنے سے. آج کا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے. یہ جو ہمارا سبق ہے نکاح کرنا کب منع ہے وہ کل ہو چکا ہے. اب آج
उन दोनों के बीच की जो सिचुएशन और कंडीशन है हम वो बयान करेंगे और फिर उसको जो है हम वाज़ेह करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तलिफ फीह सूरत, अगर जरूरत हो और उसात ना हो तो इसमें अक़वाल मुख्तलिफ हैं। अहकर वजूब के कौल को राजेह समझता है। उसात का तदारुक मेहनत, मजदूरी या कर्ज लेकर जिसकी अदायगी की पक्की नीयत रखे और अदा करने की कोशिश भी करे। अगर इस पर भी अदा ना हो सका तो उम्मीद है अल्लाह ताला उसके कर्ज खाह को राजी फरमा देंगे, क्योंकि उसने दीन की हिफाजत के लिए निकाह किया था, इसमें मकरूज हो गया था। मगर फजूलियात के लिए यह कर्ज जायज नहीं, बल्कि नानो नफका के लिए या महर के लिए, जहां महर फौरन लिया जाता हो। चलिए अब हम आपको ये पॉइंट जो है वो थोड़ा सा क्लियर करके बताते हैं कि ये क्या पॉइंट है और इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, एक आदमी, उसके अंदर जो है ना निकाह करने की चाहत तो बहुत है और बीवी की जरूरत भी उसको महसूस हो रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं शादी नहीं करूंगा, निकाह नहीं करूंगा तो गुनाह में मुब्तला होने का डर है, लेकिन वो इंसान फाइनेंशियली अनफिट है। अब जब वो इंसान फाइनेंशियली अनफिट है तो ऐसा जो इंसान है वो क्या करेगा? तो शरीयत ये कहती है, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पे लिखा है, देखो कि मैं ये कहता हूँ, मैं तो उसको भी वाजिब समझता हूँ, और ये हजरत ने लिखा है कि या तो मेहनत मजदूरी करे या कर्ज लेकर उसकी जिसकी अदायगी की नीयत पक्की हो उसके अदायगी की कोशिश भी करे, और हाँ, और अगर अदा ना हो सका थोड़ा थोड़ा करके अदा करे। चूंकि उसने जो कर्ज लिया है वो दीन की हिफाजत के लिया है और उसी की वजह से वो मकरूज हो गया है। फजूलियात के लिए कर्ज लेना जायज नहीं। अब चलिए ये पॉइंट हम यहाँ पे थोड़ा सा आपका क्लियर कर देते हैं। जरूरत है उसको तो ऐसी हालत में वो कर्ज लेगा, लेकिन कर्ज किस लिए लेगा? कर्ज लेने की भी जो कंडीशन रखी है वो ये कि सिर्फ और सिर्फ शादी की जो बेसिक जरूरतें, और बेसिक जरूरतें क्या है शादी की? शादी की बेसिक जरूरतें यह है कि भाई जो महर है बीवी का वो तो वाजिब है, वो तो आपको अदा करना ही पड़ेगा। तो महर जो है वो अदा करना जरूरी है, तो महर के लिए उसने कर्जा लिया है। या फिर अपने घर में एक ही कमरा है जिसके अंदर सारे लोग सोते हैं, तो अब इसने जो है कर्ज लेके एक कमरे की बजाय उसमें 2 कमरे कर लिया है। अब वो 2 कमरे के लिए उसको जो है पैसे लग रहे थे तो किसी से कर्जा ले लिया। ऐसे ही घर के अंदर जो है ये सब चीजें मेन होती है। अब हमारे यहाँ पे कर्जे किस लिए लिए जाते हैं? ढोल बजाने के लिए लिए जाते हैं। एक ने कर्जा लिया, पता चला कि बोले वो ढोल बजाने वालों के वास्ते में उसने कर्जा लिया। अब आप मुझे बताइए, ढोल बजाने के लिए कर्जा लिया और अभी तक वो कर्जा दिया नहीं उसने। इसी तरीके से एक आदमी ने कर्जा लिया, काय के लिए लिया? बोले मुझे फलाने फंक्शन हॉल में वलीमा करना है, लोगों को बताने के लिए, महल्ले वालों को ये बताने के लिए कि अब मैं भी बहुत पैसे वाला हो गया हूं और मेरे पास में भी बहुत दौलत आ गई है और मैं भी जो है बड़े फंक्शन हॉल के अंदर वलीमा कर सकता हूं। अब उसके लिए कर्जा लिए। अब कर्जा लेने को तो ले लिए, लेकिन वो अदा करने के लिए आपके पास में पैसे नहीं है, और वो अदा करने को जब पैसे नहीं है तो उधारी वाले घर पे चक्कर मार रहे हैं, उन्होंने घर के सामने का रिक्शा लेके चले गए। तो ये इस तरह के कर्जे लेना बिल्कुल नाजायज। कर्जा लो आप। कर्जा लेना कब आपके लिए शरीयत ने आपको इजाजत दी है? कि आपको अंदर से जो है ना ऐसा फील हो रहा है, जरूरत महसूस हो रही है कि नहीं यार निकाह तो करना है, लेकिन अब फाइनेंशियली आप वीक है, तो आप बिल्कुल कर्जा ले सकते हैं। लेकिन काय के लिए? मैंने अभी जो बताया याद रखो, दिखावे के लिए नहीं, ढोल बजाने वालों के लिए नहीं, और महल्ले वालों को बताने के लिए नहीं, बल्कि जो बेसिक जरूरत है, अगर आपके पास में एक कमरे को दुरुस्त करना है, बैतुल खला सही करना है और गुसल खाना सही करना है, या आपको जो है अपना किचन सही करना है, उसके लिए आपके लिए बिल्कुल जायज, उसके लिए आप ले सकते हैं। या फिर बीवी आपके घर में आ रही है तो उसके आने से पहले मैं जरा अपने घर के अंदर कुछ सामान वगैरह भर दूं महीना 2 महीने का, ताकि नई मेहमान आ रही है तो उसके सामने मुझे जलील और रुसवा ना होना पड़े, ये बिल्कुल आपके लिए हलाल है, ये बिल्कुल आपके लिए जायज है। तो ये चीज याद रखो, कर्जा लेना भी जायज है। और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो निकाह हुआ था, हदीस की किताबों में यही मिलता है कि उन्होंने भी अपना जो निकाह किया था हजरत फातिमा तो ज़ोहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से, तो वो कर्जा लेकर ही किया था। तो कर्जा लेने से मना नहीं है, लेकिन कर्जे की कंडीशन आपको याद होना चाहिए, वो सिर्फ जरूरियात के लिए हो, दिखावे और रियाकारी के लिए ना हो। एक चीज तो ये हो गई फाइनल आपकी। अब दूसरी चीज, ऐसा इंसान जिसको कोई कर्जा भी नहीं दे रहा है,
لیکن اس کو بیوی کی ضرورت تو محسوس ہو رہی ہے، اب نکاح تو کرنا چاہتا ہے، نہ اس کو قرضہ مل رہا ہے، نہ اس کے پاس میں کوئی پراپرٹی ہے، نہ اس کے پاس میں کوئی گولڈ ہے، نہ اس کے پاس میں کوئی کیش ہے جس کو بیچ کر وہ اپنا نکاح کر سکے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک دم جو ہے وہ فائنینشیلی کا وہ ہے، یعنی پوری طرح سے جو ہے وہ برباد ہے، یعنی ڈسٹرائڈ ہے۔ تو اب ایسی کنڈیشن میں وہ انسان کیا کرے گا؟ اب اس کی جو اندر سے جو خواہشات تو بہت پیدا ہو رہی ہے، تو اب وہ خواہشات کو روکنے کے لیے وہ انسان کیا کرے گا؟ چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جس کو نکاح کرنے کی حیثیت نہ ہو وہ کیا کرے، ویسا انسان کیا کرے؟ تو ویسے انسان کے لیے آپ نے لکھا ہے جی کہ ویسا انسان کیا کرے گا؟ ویسا انسان جو ہے وہ روزہ رکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نکاح کی فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم، یعنی جو انسان نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو وہ روزہ رکھے۔ اور روزہ کیسا رکھنا چاہیے؟ چلیے میں آپ کو روزہ رکھنے کا بھی واقعہ سناتا ہوں۔ روزہ جو ہے نا وہ مسلسل رکھنا چاہیے، روزانہ رکھنا چاہیے، اور روزانہ جب آدمی روزہ رکھے گا تو روزانہ رکھنے کی وجہ سے، روزانہ رکھنے کی وجہ سے کثرت صوم پر کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو ہے نا پھر تھوڑا سا اس کے اندر کی جو قوت شہوانیہ ہیں وہ مر جائیں گی، وہ کم ہو جائیں گی۔ کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، رمضان کے مہینے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے، جب مہینہ شروع ہوتا ہے رمضان کا تو طاقت ہوتی ہے جسم کے اندر، اور ماشاءاللہ آدمی بشاشت کے ساتھ میں روزوں پہ روزے رکھ رہا ہے، اور بشاشت کے ساتھ میں سارے اعمال کر رہا ہے، اور بشاشت کے ساتھ میں جو ہے ساری چیزیں اس کی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اور بشاشت کے ساتھ میں وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ لیکن جیسے جیسے رمضان کا مہینہ آگے بڑھتے رہتا ہے، رمضان کے 15 دن ہو گئے، رمضان کے 20 دن ہو گئے، رمضان کے 25 دن ہو گئے، تو جیسا جیسا رمضان کا مہینہ آگے بڑھتے رہتا ہے تو ویسا ویسا انسان کے اندر جو ہے نا ویکنیس آتا ہے، کمزوری آتی ہے، یہاں تک کہ جب رمضان کا آخر ٹائم ہوتا ہے، یعنی رمضان کے مہینے کے جب 27-28 دن ہوتے ہیں تو آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 29 کو ہی وہ یہ دعا کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ بھائی کسی طرح سے جو ہے چاند نظر آ جائے بول کے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جیسا جیسا مہینہ گزرتا ہے، جتنا روزے آپ رکھیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کے اندر جو ہے نا یہ پیدا ہوگا، ویکنیس پیدا ہوگا، آپ کے اندر کمزوری پیدا ہوگی۔ تو اس کا آپ نے تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے، اس کا آپ نے تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں جس طریقے سے آخر میں روزے زیادہ روزے رکھنے سے جیسے قوت پوری طرح سے کمزور ہوتی ہے، ایسے ہی یہ بھی اگر آپ مسلسل روزے رکھیں گے تو جو شہوت ہے آپ کی وہ ٹوٹ جائے گی، پھر دل و دماغ میں گندے خیالات نہیں آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی ان ساری چیزوں سے حفاظت کرے گا۔ تو دو باتیں آج ہم نے بیان کی۔ پہلی بات ہم نے کیا بیان کی؟ پہلی بات ہم نے یہ بیان کی ہے کہ جو انسان جس کے اندر خوب خواہش ہے نکاح کی، بیوی رکھنا چاہتا ہے لیکن فائنینشیلی انفٹ ہے، تو پھر اب وہ کیا کرے گا؟ تو ویسا انسان قرضہ لے گا، اور قرضہ بھی جو لے گا وہ بیسک ضرورتوں کے لیے، دکھاوے ریاکاری کے لیے نہیں۔ یہ ایک پوائنٹ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ، جس کو قرضہ بالکل مارکیٹ میں کہیں مل نہیں رہا ہے تو ویسا انسان کیا کرے گا؟ تو ویسا جو انسان ہے وہ روزے رکھے گا، تاکہ فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہاری استطاعت نہ ہو تو پھر تم روزے رکھو۔ اب تم روزے رکھیں گے تو روزے رکھنے سے شہوت کم ہوں گی، شہوت ختم ہو جائیں گی، اور شہوت جب ختم ہوں گی پوری طرح سے تو پھر وہ خیالات بھی دماغ میں سے آنا ختم ہو جائیں گے۔ یعنی دو پوائنٹ آج میں نے بتایا، وہ آپ لوگ انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف۔ لڑکے اور لڑکی کی شادی کرنا باپ کے ذمہ واجب ہے یا نہیں؟ تاخیر کرنے سے کون گنہگار ہوگا؟ آپ دیکھو یہ سوال ہے، پہلے ہم آپ کو سوال پڑھ کے سناتے ہیں پہلے ہم آپ کو سوال پڑھ کے سناتے ہیں، پھر اس کا ہم جواب پڑھیں گے۔ سوال کیا ہے؟ لڑکیوں کی شادی کرنے کا کوئی تاکیدی حکم خاص طور پہ ہے یا نہیں؟ تاخیر کی صورت میں کوئی گناہ لازم آتا ہے یا نہیں؟ اگر لازم آتا ہے تو کس قدر؟ قرآن و حدیث سے الگ الگ جواب دے۔ اب ہم آپ کو جواب دے رہے ہیں۔ جواب، شادی کا تاکیدی حکم قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، خاص طور پر جو لڑکا لڑکی دونوں کو شامل ہے۔ لڑکیوں کے لیے خصوصیت سے قرآن میں فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ،
یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی جس میں حکم دیا جا رہا ہے. ایاما یہ جمع ہے ایم کی، اور اس کا جو ہے یعنی حدیث کی کتابوں میں جو اس کی تشریح ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگ ایاما کا نکاح کر دیا کرو. اور ایاما جو ہے وہ ایم کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے ایسی لڑکی جس کا شوہر نہ ہو، چاہے وہ باقیرہ ہو، سیبہ یعنی کنواری ہو، یا بیاہی ہو جس کا طلاق ہو گیا ہوا ہو، یا جس کا شوہر مر گیا ہو. تو ویسے عورت کا جو ویسی لڑکی کا آپ فوراً نکاح کیا کرو. اب دیکھو یہ قرآن میں اللہ نے باپ کو حکم دیا، باپ کو، یہ بیٹے اور باپ دونوں، بیٹا اور بیٹی دونوں کے لیے باپ کو حکم ہے. ایاما، ایاما اس لڑکی کو کہتے ہیں جس کا نکاح نہ ہو. اور میں نے آپ کو بتایا ہوں، میرے جو سبق اگر آپ لوگ یوٹیوب پہ سنتے ہوں گے تو میں میرے اکثر سبقوں میں یہ چیز بتاتا ہوں کہ لڑکی کی عمر جب 18-19 سال ہے اس کا نکاح کر کے دے دینا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر کی بھی جو شہوت ہے اور اس کے اندر کا بھی جو سیکشول ڈیزائر ہے اس کے اعتبار سے وہ بالکل پرفیکٹ اور صحیح ایج ہے. ایسے ہی مرد 21-22 سال کا ہو جائے تو اس کی بھی شادی، اس کا بھی نکاح کر دینا چاہیے، جو اس کے اندر بھی آگ لگی ہوئی ہے اور جو اس کا بھی سیکشول ڈیزائر ہے. تو دونوں کا جب نکاح ہو جائے گا تو من ان کا شانت رہے گا، یعنی ان کے جو خیالات ہے، ان کا دل و دماغ جو ہے وہ پیسفل رہیں گا، امن فل رہیں گا. اس کے بعد بھی آپ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہو. ایک چیز تو یہ. اب لیٹ کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں اسی لیے فرمایا. نقصان کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آج کل مسئلے مسائل چل رہے ہیں، لڑکیاں گھر چھوڑ کے بھاگ رہی ہے اور لڑکے جو ہے اپنے مرضی سے شادیاں کر رہے ہیں، وہ اسی لیے کرتے ہیں. خود ایک لڑکا وہ میرے پاس آ کر، اس نے میرے سے کئی مرتبہ جو ہے، میں بچوں کو پڑھاتا تھا مغرب کے بعد، وہ میرے پاس 2-3 بار آیا اور آنے کے بعد بولنے لگا یار مولانا میرے والد صاحب جو ہے وہ آپ کے دوست ہے، ان کو سمجھاؤ ہمارے نکاح کے بارے میں. میری عمر ابھی 26-27 سال ہو چکی ہے. ارے کوئی ذکر ہی نہیں ہے بولے گھر کے اندر نکاح کے بارے میں، کچھ ان کو لینا دینا ہی نہیں ہے، کبھی کوئی یہ ٹاپک چھیڑتے بھی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے آج مسلمان قوم میں. یہ جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں نا، لڑکیوں کے ہندو لڑکوں سے شادی کرنے کے جو مسائل ہے، یا لڑکوں کے گھروں سے کوئی مسلمان لڑکا کرسچن لڑکی سے شادی کر رہا ہے اور کوئی ہندو لڑکی سے کر رہا ہے اور کوئی دوسرے لڑکی سے، وہ صرف اسی وجہ سے ہے کیونکہ ماں باپ صحیح ایج میں اپنے اولادوں کے نکاح نہیں کرتے. اس وجہ سے صحیح ایج میں نکاح کر دو نا ان کے. لڑکی کی ایج 18 ہو گئی، اس کے فوراً بعد 19-20 تک تو اس کا نکاح ہو جانا چاہیے. ایسے ہی لڑکے کی ایج 21 ہو گئی گورنمنٹ رول کے حساب سے 22-23 تک تو اس کا نکاح ہو جانا چاہیے، تاکہ وہ پیسفل رہ سکے. اور یہ ذمہ داری ہے. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ ابھی یہ آج میں نے ایک واقعہ جو ہے دیکھا ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوا، بڑا غم ہوا وہ واقعہ پڑھنے کے بعد میں، کہ وجے واڑہ کے اندر، آندھرا پردیش میں وجے واڑہ ایک شہر کا نام ہے، بڑا مشہور و معروف شہر ہے. وہاں کے ایک مفتی صاحب تھے اور مفتی صاحب کی ایک بیٹی تھی، اور اس کو بھگانے والا بھی ایک حافظ صاحب ہی تھا. وہ حافظ صاحب چندہ کرنے کے لیے وہاں پہ جاتا تھا اور مفتی صاحب نے اس کو اپنے گھر میں رکھے، اس کو رہنے دیے. تو اس نے وہیں پہ مفتی صاحب کی ہی بیٹی کو لائن مارا اور اس کو وہیں پہ جو ہے اس سے اپنی لائن کلیئر کر کے وہ مفتی صاحب کو بیٹی کو بھگا کے سہارنپور لے کے چلے گیا وجے واڑہ سے. اس کے ساتھ میں شادی کیا نہیں کیا وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن اس کو ایک کمرے میں لے کے رہنے لگا. اور یہ لڑکی نے بہت سارے سونے اور زیورات اور پیسے وغیرہ لے کر گئی تھی، جو 10-15 تولے سونا تھا، جو تقریباً 7-7.5 لاکھ روپے کا ہوتا ہے. وہ حافظ صاحب نے جو ہے وہ پورے مال پہ قبضہ کر دیا اور اس لڑکی کو قتل کر کے اس کو گنگا میں پھینک دیا، لے جا کے گنگا ندی میں. اور اس کو جب ندی کے اندر لے جا کے پھینک دیا تو اس کے بعد میں وہ جو ہے پوری تحقیقات چلی. مفتی صاحب نے جو ہے پولیس میں کیس وغیرہ کیے، آندھرا کی پولیس آئی، پورا انہوں نے جو ہے جب یہ کیے تو وہ حافظ صاحب جو تھا وہ پکڑا گیا. اس کو پکڑنے کے بعد میں جب پوری تحقیقات کیے تو اس نے پھر وہ گنگا کے کنارے لے کر گیا جہاں پہ اس نے وہ لڑکی کو پھینکا تھا گنگا کے اندر. آپ مجھے بتاؤ تو میں نے جب وہ پڑھا اس لڑکی کی ایج کے بارے میں تو پتا چلا وہ لڑکی کی عمر ہو گئی تھی 25 سال. 25 سال یعنی اس کو بالغ ہو کے 7 سال ہو چکے تھے. اس وجہ سے اس کے اندر کا جو سیکشول ڈیزائر ہے، اس کے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی، وہ بھی کسی ہم سفر کی تلاش میں تھی. اب وہ اس نے دیکھی کہ میرا باپ تو مفتی صاحب ہے اور لڑکا جو ہے وہ حافظ صاحب ہے، تو اچھا ہے نا، حافظ صاحب جو بھی اگر لڑکا ہے تو مفتی صاحب اس کو قبول کر لیں گے. اب لیکن اس نے جو طریقہ اختیار کری کہ وہ اپنے باپ کو کانفیڈنس میں لیتی یا پھر وہ باپ جو ہے جلدی سے اس کا نکاح کر کے دے دیتا، لیکن اس کی عمر 25 سال ہونے تک نکاح اس کا ہوا نہیں، اور نہیں ہونے کی وجہ سے اس کو جو ہے پورا یہ ہو گئی. اس نے بولی چلو یار میں جو ہے یہ اچھا ہے، مجھے جوڑی دار مل گیا، بھاگو اس کے ساتھ. وہ بھاگ گئی اس کے ساتھ میں، لیکن اس خبیث نے
उस लड़की के पूरे सोने वगैरह के जेवरात ले लिया, उसको कत्ल करके गंगा नदी के अंदर फेंक दिया। अब आप मुझे बताओ, मेरा आप सब लोगों से सवाल इसीलिए ये जो अभी हमारा सबक चल रहा है कि क्या बाप की जिम्मेदारी नहीं है अपने औलाद की वक्त पर निकाह करना? तो कुरान की आयत में अल्लाह ने फरमाया, हुक्म दिया, हुक्म, वो अनकिहुल अयामा मिनकुम, यानी जो लड़कियां जिनके निकाह नहीं हुए हैं फौरन उनके निकाह करके दे दो, जो बेनिकाही है, चाहे वो बाकिरा हो, चाहे वो सय्यिबा हो, यानी बेवा हो या तलाकशुदा हो, कोई मसला नहीं, लेकिन उनको खाली मत बैठने दो घरों के अंदर। ये हमारे समाज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसी औरतें, ऐसी लड़कियां जो घरों के ऊपर बैठी हुई होती है, माँ बाप को उनके दूसरे निकाह की भी फिक्र नहीं होती। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए ये अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी खत्म नहीं हुआ, आगे हम पढ़ते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, 3 चीजों में ताखीर ना करो। एक तो नमाज जब उसका वक्त आ जाए, दूसरे जनाजा जब तैयार हो जाए, और तीसरे बेनिकाही लड़के और लड़कियां जब उनके शादी का जोड़ मिल जाए। 3 चीजों में देरी करने से अल्लाह के नबी ने मना फरमाए। 3 चीजों में, नमाज का वक्त होते ही नमाज पढ़ लो फौरन, और मय्यत तैयार हो गई उसको फौरन दफन कर दो, और बेनिकाही लड़का लड़की का रिश्ता मिलते ही उसमें ज्यादा खुरचते मत बैठो, वरना फिर क्या होगा, इस तरीके के मसले आएंगे सामने। फिर और एक हदीस सुनाता हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अभी जो हदीस पढ़े ये तिरमिजी शरीफ की है, अब जो हदीस हम पढ़ रहे हैं ये मिशकात की है। फरमाया, जिसकी औलाद लड़का या लड़की हो उसको चाहिए अच्छा नाम रखे, उसकी तालीम तरबियत करे, जब बालिग हो जाए तो निकाह कर दे। बालिग होने के बाद अगर निकाह नहीं किया, वो किसी गुनाह में मुब्तला हो गए तो उसका गुनाह बाप पर होगा। देखो ये हदीस, बाप पर गुनाह होगा, बाप पर, अगर बाप ने निकाह नहीं किया। तो आज के सबक की तीनों बातें याद रखो। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आज का सबक यहीं पे खत्म होता है।